ان لوگوں کی طرف سے کوئی فتنہ تو اللہ نے بھی اپنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی انہیں جواب دینے کے لیے اٹھایا، اور انہوں نے ایسا دندہ شکن جواب دیا کہ پھر تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج کے ماحول، خاص کر جو فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے، جو غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، اس کا عکس آپ کو تاریخ میں دیکھنا ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، اور نتیجہ آج اگر آپ نکالنا چاہیں تو بھی وہی نتیجہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ جو آج کا ڈوم چمکتا ہوا سامنے ہے وہ نہیں پیتل کا، جس کے اندر زیادہ روشنی ہے، چمک ہے، یہ دراصل بات کی بناوٹ ہے، بہت بات کی۔ اصل تو پیچھے ہے جو ڈوم، جسے عام طور پر دکھایا نہیں جاتا، یہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور شام کا پورا علاقہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بڑی حرمت والا اور بڑی بابرکت زمین ہے، کیونکہ یہاں سینکڑوں انبیاء کا گزر ہوا، سینکڑوں انبیاء کی پیدائش ہوئی، سینکڑوں انبیاء کا مدفن رہا، اور سینکڑوں معجزات وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دیے۔ جب عیسائیوں کے کنٹرول میں آیا پھر تو یہودیوں کے لالے پڑ گئے، انہوں نے یوں نفرت کا سلوک کیا، یوں مارا جس کا آپ کو آخری ہٹلر کے زمانے تک ملے گا، جو 1945 میں مرا۔ تو جتنے ظلم وہ حضرت عیسیٰ پہ کر کے سولی پہ چڑھائے یہ بدبخت، اللہ نے بعد میں عیسائیوں کو پاور دیا تو وہ لوگ ان کو اتنا مارے، بیت المقدس سے تو بے دخل کیا ہی، لیکن ان کو کہیں جینے نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ مارنا اتنا تھا 2000 سال پہ محیط تھا، 2000 سال پہ۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مالک تھے، ہر قلعے والا چاہتا تھا کہ سلطان اگر آ جائے گا تو میں اس کی پیروی کرنا پڑے گا، اس واسطے سلطان آگے نہ آئے۔ تو پہلے خانہ جنگیاں بہت ہوئی مسلمانوں کے خلاف، سلطان صلاح الدین ایوبی کی، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ ان کے بڑے جو تھے نا انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سلطان ایوبی کا مقابلہ کر سکیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، سفید جھنڈا لہرایا ہے کہ ہم کچھ تو صلح کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے شرائط ہوں گے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو کامل و اکمل و اتم بنا کے اتارا۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم سے راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے اس دین اسلام کی حیثیت سے۔ اور اس دین کی سب سے بڑی خاصیت یہ فرما دی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ بدبخت لوگ، پیچھے آیت میں ذکر ہے یہود و نصارہ کا، تو سب سے پہلے ضمیر وہاں لوٹے گی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ یہود و نصارہ، مشرکین، ملحدین، کافر، جو کچھ بھی اسلام کے علاوہ ہیں، وہ سب مل کے چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اس نور کو بجھا دیں۔ نور ای نور الاسلام، اسلام کا نور، ہاں اسلام کا نور یہاں مراد ہے۔ تو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ کیسے؟ اپنی پھونکوں سے۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ویأبی اللہ، اللہ انکار کرتا ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں لیکن اللہ انکاری ہے۔ الا ان یتم نورہ، یہاں تک کہ اس نور کو تمام کر دے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ چاہتے ہیں مٹا دیں اسلام کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، مٹ نہیں سکتا، تو پھر کس کی چلے گی؟ تیری چلے گی یا میرے رب کی چلے گی؟ میرے رب ہی کی چلے گی۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ دوسری جگہ آیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کو دے کر۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب آ کر رہے۔ یہ وعدہ ہے رب کا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، پھر قیامت ہوگی۔ جب تک تمام ادیان پر اسلام غالب نہیں آئے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں ہو۔ یہی آیت یہاں پر توبہ میں بھی آئی ہے، اور یہی آیت آگے چل کر سورہ فتح کے آخری میں بھی آئی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ وہی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو بھیجا دین حق دے کر۔ کیوں؟ تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ تو ادیان پر ابھی مکمل غلبہ ہمیں نہیں ملا، یہ وعدہ باقی ہے۔ مکہ فتح ہوا، حجاز مکمل کا مکمل فتح ہو گیا، پھر آگے چل کر روم فتح ہوا، پھر ایران بھی فتح ہوا، پھر بہت بعد قسطنطنیہ بھی فتح ہو گیا، لیکن مکمل پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا یہ وقت ابھی نہیں آیا۔ لیکن جب تک وہ نہیں آیا قیامت بھی آ نہیں سکتی، یہ ہو کر رہنا ہے۔
پھر اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ خیمہ خیمہ، گھر گھر، کونا کونا، چپا چپا یہ اسلام داخل ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ جزیہ اٹھا لیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے دور مبارک میں فرمایا کہ خاص طور پر جو کام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی، اس میں ایک تو کیا ہے، صلیب کو توڑیں گے، اور دوسرا کیا ہے، جزیے کو اٹھا دیں گے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کے علاوہ کوئی رہے گا نہیں۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی حکومت میں کوئی غیر مسلم ٹیکس دے کے اپنی حفاظت کروا لینا، اسے کہتے ہیں جزیہ۔ یعنی کوئی غیر مسلم امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اسلامک مملکت میں تو اجازت ہے، کیونکہ مذہب پہ جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی وہی ہے وہاں پر، یہ نہیں کہ ہمارے لیے ہے، ہم کیا بولتے ہیں اسے، ہمارے واسطے کہ جی داڑھی نہیں رکھے، لا اکراہ فی الدین، بھائی دین میں جبر نہیں۔ واہ رے واہ، یہ ان کے واسطے لا اکراہ فی الدین ہے، وہ نہیں ہے، ہم کو پورا اکراہ ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے لا اکراہ ہے، قبول کرنے کے بعد پورا اکراہ ہے، نہیں تو تمہیں مارا جائے گا، کاٹا بھی جائے گا، قتل کے بدلے قتل، چوری کے بدلے ہاتھ کاٹنا۔ وہاں کہ تمہیں جج کے سامنے لا اکراہ فی الدین، دیکھو میں چوری کرا، میرے اوپر کیا بھی جبر نہیں، ہاتھ کاٹو نا، وہ بولیں گا نہیں، بولیں گا چلتا نہیں، وہاں ہاتھ کاٹیں گے وہاں برابر۔ ہاں وہ الگ ہے جس کی تطبیق ہم غلط معنی میں لیتے ہیں۔ ابھی غلط مفاہیم کے تعلق سے شیخ فرما رہے تھے، بڑی اہم ترین اور ایک ہی حدیث میں پورا خلاصہ جو بیان کیے، یہ سب ایسے ہی غلط قرآن و حدیث کے حوالے تو دیں گے لیکن سمجھیں گے غلط، سلف سے ہٹ کر سمجھ، وہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے اصل میں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ معاملہ بہت اہم ترین ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو ہے نا یہ مکمل طور پر ایسا کہ پورے دنیا کے اندر سوائے مسلمانوں کے کوئی اور نہیں ہوگا، ٹیکس اور جزیے کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مسلم کنٹری میں رہے تو وہ دینا ہے، کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں، اور یہ ہو کہ رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن اس اثنا کے دوران یوں سمجھو کہ یہ جہاں سے آیت اتری یا تکمیل دین ہوا فتح مکہ کا وہ دن یاد رکھ لو جو یوم عرفہ تھا، جمعے کے دن تھا، جو حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ دن جمعہ کا تھا، عرفہ کا تھا، جب یہ نازل ہوئی یہ آیت سورہ مائدہ کی 3ویں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دراصل اس دن سے لے کر جہاں حدیث کے وہ الفاظ آ گئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہر گھر، ہر خیمہ، ہر کونا، ہر چپا چپا اسلام داخل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ جزیہ دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس دوران بہت لمبی تاریخ ہے جہاں پر حق پرستوں کی اور باطل پرستوں کی ایک بہت بڑی جد و جہد کی، ہزاروں مرتبہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے اپنی بھوکوں سے کوشش کی یہود و نصارہ، کافر مشرک، ہزاروں مرتبہ ہوا، لیکن اللہ نے کہا کہ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے، تو اللہ نے بھی اپنے خاص بندوں کو اٹھایا، ایسے اٹھایا، انہوں نے ایسی لڑائیاں کی، انہوں نے ایسی شجاعت، ایسی بہادری دکھائی، ایسا ایمانی ولولہ و جذبہ پیدا کر دیا، تاریخ اس کو بھلا نہیں سکی، اور جب بھی یہ اٹھا ان لوگوں کی طرف سے کوئی فتنہ، تو اللہ نے بھی اپنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی انہیں جواب دینے کے لیے اٹھایا، اور انہوں نے ایسا دندہ شکن جواب دیا کہ پھر تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ باطل اور حق کی جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نہ آ جائیں، اور ان کے ہاں یہ آخری جنگ ہوگی جہاں پر وہ کہیں گے کہ آج مسلمان باقی سب فنا، حتیٰ کہ دیواریں اور ستون اور جھاڑ اور درخت بھی پکار اٹھے گا کہ یا عبداللہ، یہ اللہ کے بندے، یہاں چھپا ہوا ہے یہودی، مار اسے، یہاں کافر چھپا ہوا ہے، مار۔ حتیٰ کہ وہ آخری جنگ جس میں دجال کو قتل کر کے مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار کو نکال کے دجال کا خون بتا کے کہیں گے کہ دیکھو میں نے مار دیا اس کو، اب یہاں کے بعد
پھر دراصل وہ ہوگا جو پورے عالم میں اسلام ہوگا۔ اس دوران کی زندگی، اس دوران کا عرصہ، اس میں کیا کچھ ہوا، یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے جس کے لیے یہ موقع صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے۔ ابھی تو کیا ہے، ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے مچل رہے ہیں، اوپر نیچے ہو جا رہا بندہ، کوئی اٹھ رہا، کوئی جا رہا، کوئی آ رہا، ہم کو سکون بھی نہیں ہے بیٹھنے میں۔ وہی 3 گھنٹے پلک جھپکائے یوں دیکھتا پکچر، ایسے دیکھتا، وہ بھی کب، رات میں نیند آتی، پھر کیا ہنکیاں پوچھ لے کو دیکھتا پھر ایک مرتبہ۔ ہاں وہ کیا ہے، ذوق ہے، وہ شوق ہے، اس لیے کیا ہے اس میں ہم کو مشکل نہیں پیش آتی۔ انٹرسٹ، کیا انٹرسٹنگ تھی جی فائٹ اس کی، ایسا دیکھا 100 مرتبہ دیکھا جی، پھر بھی دیکھتا ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ، کیا انٹرسٹ لگتا ہے تمہیں، ہاں موویز میں اور اس طرح کے حرام کاریوں میں۔ انٹرسٹ نہیں ہے تو کس میں نہیں ہے جی، دین میں نہیں ہے، بیٹھتے ہی نہیں آتی۔ کیا کروں مولوی صاحب، بہت شوق سے آتا ہے لیکن معلوم ہی نہیں، بیٹھا سو ایک ہی معلوم، پھر کہیں دوسرا اٹھانا ہوتا ہے، جی اذان کا ٹائم ہو جائے، کم از کم اب تبھی اٹھو، نہیں تو چائے تبھی پی کو مرو گا، تو اچھا بھائی لاؤ چائے پی لیا۔ ہاں یہ حالت ہماری، کیوں نہیں آتی بھائی، توجہ نہیں، انٹرسٹ چاہتا ہی نہیں دل۔ جب دل نہ چاہے تو وہی ہوگا نا جی، ہمارے پاس اس کے لیے رغبت ہی نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ چیزیں صحیح طور پر جاگزیں دل میں نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس کے لیے مشکل پڑنا پڑتا ہے۔ مجھے ابھی حال میں ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات، ان کا جملہ بڑا پیارا لگا مجھے، یہ جھاڑ جھنکار اور اس طرح کے کانٹے دار درخت اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کو کوئی پیرنا، دیکھ بھال کرنا اور کوشش کرنا اور اس کے لیے زراعت کرنا کوئی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اگتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اچھا پیڑ پیرنا اور اس میں سے بہترین پھل لانا اور اس سے بہترین کھیتی کرنا، اس کے لیے بہت محنتیں ہوتی ہیں، تبھی جا کے پھل ملتا ہے۔ ایسے ہی ہماری دل کی کھیتی بھی یاد رکھو، برائی کو لینا، اسے جذب کرنا، اسے حفظ کر لینا، گانے گنگنانا، موویز کے ایکشن ایسے ہی ثبت ہو جانا، اس کے لیے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری دل کی زمین پہلے سے کیا اس کے لیے تیار ہے۔ برائی پیوست ہو جاتی ہے، گانے حفظ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی موویز یاد ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو بٹھانا، حفظ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرنا، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اس دل کے لیے، تب تک تمہارے دل میں ایک آیت حفظ نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ گانے سو حفظ کر سکتے ہو اور حفظ رہیں گے بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کو، لیکن ایک آیت صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جھاڑ جھنکار ابھارنے کے لیے کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھلدار درخت لگانے کے لیے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے بھائی۔ یہ ایمان، یہ اسلام کی راہ بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، یہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے سب کو نہیں مل جاتی، ناہنجاروں کو، گنہگاروں کو، ظلمتوں میں رہنے والوں کو نہیں ملتی، اس کے لیے بھی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ سے محبت کرنی پڑتی ہے، رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، توفیق لینا پڑتا ہے ہدایت کے لیے، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ دل کے اندر وہ خوف ڈالتا ہے، وہ محبتیں ڈالتا ہے، وہ ذہانت، وہ فطانت ڈالتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ علم کا پہاڑ کہاں سے آیا۔ جیسے امام ابن تیمیہ پیدا ہوئے، ابن قیم پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے، امام شافعی پیدا ہوئے، امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، امام ابن ماجہ پیدا ہوئے۔ یہ تمام لوگ جو کہ پہاڑوں سے بھی بلند علم رکھنے والے، کمپیوٹر آج کے 100 نہیں 1000 GB نہیں TB ہار جائیں گے ان کی حفظ اور ان کی ذہانت کے مقابلے میں، انہوں نے یوں یاد رکھا، جبکہ آج ہمارے لیے ایک حدیث، ایک آیت یاد نہیں رکھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کی محنتوں کو قبول کیا، اور وہ بھی ویسے ہی لو لگانے والے، محبت کرنے والے تھے، ورنہ تو لمبی عمریں کوئی نہیں پایا تھا، پر 55-60 ہمارے تو کھیل کود میں 50 گزر جاتے ہیں،
10 سال تو کیا ہے بستر پہ لڑ کے بالکل یا تو ڈائلیسس میں یا تو پریشانیوں میں یا شوگر میں، 10 سال تو کیا ہے رو رو کے ریڑیاں رگڑ رگڑ کے گزر جاتے ہیں، 60 سال بہت زیادہ ہو گئے مر جاتا ہے، اور بچہ سمجھتا ہے دفع ہوئی بلا، اب تو کیا ہے کم از کم کچھ پیسے بچیں گے۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں، اس کے لیے ہم جیتے ہیں۔ جانوروں کی سی زندگی، کوئی زندگی کا مقصد بھی ہے ہمارا، کوئی ایم بھی ہے، کوئی فکر بھی ہے، کچھ کرنے کا عزم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ایسوں کو اٹھایا ہے، اور جب بھی ہوا ہے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور رب کا یہ وعدہ اس آیت کے تحت بالکل سچا اور پکا ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ اللہ انکار کرتا ہے کہ یہ لوگ میرے نور کو نہیں بجھا سکتے، یہ اسلام کو نہیں بجھا سکتے۔ شاعر کہتا ہے کیا خوب کہتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ارے اس شمع کو کون جی بجھائے گا؟ بجھانے کا خطرہ تو ہوا سے ہے۔ جب ہوا کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس چراغ کی حفاظت کرو، تو پھر کون مائی کا لال ہے کہ اس کو بجھا دے؟ ہوا حفاظت کرنے لگی شمع کی، تو پھر کون بجھا سکتا ہے اس کو؟ شاعر یہی کہتا ہے کہ اس اسلام کی ذمہ داری تو رب نے لی ہے، پھر کون مائی کا لال ہے جو رب سے نہ کر لے؟ یہ بجھ نہیں سکتا۔ آج کے غزہ کا معاملہ ہو، یا کل کے فلسطین کا معاملہ ہو، یا صلاح الدین ایوبی کے دور میں معاملہ ہو، یا حضرت عمر ابن الخطاب کے دور کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ کبھی پھر قیامت تک پیش آنے والا کوئی معاملہ ہو، لیکن نہ مسلمانوں کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہم رہیں گے تو بقا دنیا کی ہے، ہم نہ رہیں گے تو پھر دنیا کی کوئی بقا نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کہنے والے تک دنیا کو مٹایا نہیں جائے گا۔ جب پوری دنیا میں کوئی اللہ اللہ بھی کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر اللہ دنیا کو مٹا دے گا۔ ارے مٹانے والوں سنو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو، بھگوا جھنڈے والوں ہو، فلاں، ان سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ہمیں مٹانا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم بھی نہیں رہو گے، دنیا بھی نہیں رہے گی، ہماری بقا سے تمہاری بقا ہے، ہماری بربادی سے تمہاری بھی بربادی ہے۔ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، ہمیں مٹا کے دیکھو، تم بھی رہ نہیں پاؤ گے۔ جب ہم مٹنے کا وقت آئے گا تو پھر دنیا مٹ جائے گی۔ تو اس واسطے بیکار کی کوششوں میں مت رہو، کوئی اچھا کام کرو، کوئی اچھی خدمت کرو انسانیت کی، بھائی چارگی پیدا کرو ایک دوسرے میں، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، مظلوموں کو مت مارو، ظالم نہ بنو۔ ظالم کے ساتھ ہمیشہ شیطان ہے، مظلوم کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی بگاڑ، اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ہمیں آج ضرورت ہے ہمت کی، ضرورت ہے ہمت کی، ضرورت ہے حوصلے کی، ضرورت ہے بلند خیالات کی۔ ہم آج ڈرے سہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بربادی کا وقت آ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے میزائل، اتنے بڑے بڑے ٹینکوں اور اتنے بڑے بڑے ہتھیار کے سامنے ہماری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ان کا مقابلہ کرنے والا، ہم تو گئے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے میرے دوستو، تاریخ پڑھو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے مقابلے کے لیے اٹھایا، ایسے کو اٹھایا جنہوں نے ان کے ناکوں چنے چبوا دیے، اور تاریخ میں ایسا نام کمایا کہ پھر ان جیسا کوئی اور ثانی نہیں آیا۔ ڈرنے کی نہیں، پلٹنے کی بات ہے، بھاگنے کی نہیں، رجوع ہونے کی بات ہے، ہاں گناہوں میں ڈوبنے کی نہیں، توبہ کرنے کی بات ہے، شرک میں اور آگے بڑھنے کی نہیں، توحید کو پکڑنے کی بات ہے۔ پھر تو تم پلٹ کے دکھاؤ۔ رب کہتا ہے کہ ہم بھی دراصل تمہاری توجہ کریں، ثم یتوب اللہ، اللہ توبہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، اللہ توبہ کرتا ہے نا۔ یتوبو کا لفظ اگر اللہ سے ملا، اللہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ نظر کرم کرتا ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے، یہ معنی ہے۔ یتوبو کا لفظ ہمارے سے ملا تو معنی ہے ہم دعا کرتے ہیں،
ہم معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی یہ مطلب ہے فتوبو الی بارئکم، لوگو تم سب بار الہ کی طرف، تم سب اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، فتوبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سورہ نور میں فرمایا لوگو تم سب مل کے توبہ کرو اللہ کی طرف اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے جب یہ کرتے ہیں ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ بھی ان پہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ بھی ابر رحمت گراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی سنتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر زمین کا وارث بھی بناتا ہے، آسمانوں کی جنت بھی تمہارے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم خوف کو امن میں بدلیں گے، ہم تمہیں خلافت دیں گے جیسے ہم نے پچھلوں کو دی تھی۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والے بنو، نیک اعمال والے بنو، یعبدوننی، میری ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو ہم بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہیں کو بنائیں گے، اور اس کے کئی ثبوت تاریخ میں مل چکے ہیں، جس کی ایک سب سے اہم ترین دلیل آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ارض فلسطین، تاریخ فلسطین، ابھی میں اپنے ٹاپک میں داخل نہیں ہوا، میں تو تمہید باندھ رہا تھا کہ واقعی آپ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں، نہیں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی چیک کر رہے ہیں کہ اسکور کیا ہے۔ بعض لوگ اس میں رہتے خالی اسکور دیکھ لیں گے 2-2 منٹ کو، کیا ہے گویا کہ ان کی جنت جہنم لکھی ہوئی ہے وہ اسکور میں، بڑا تو انہوں جنتی بن جاتے، کم ہوتے انہوں جہنمی بن جاتے، اس واسطے بیٹھ بیٹھ کو دیکھتے واٹس اپ میں، ہاں کیا اسکور، ہاں کون مرا، ہاں انہیں کہیں کچھ مارا اتنا، اللہ اللہ کیا ہوتا گنا، ارے بیوقوف تجھے کیا لین دین ہے اس سے، مسجد میں بیٹھا بھی اسکور دیکھتا بیوقوف، کیسا ناہنجار قسم کا ہے دیکھیے، ہاں گویا کہ اس کا پورا اسے پتا بھی نہیں کون دیکھتا ہے کیا دیکھتا، اس نے آ کے بولا کبھی وہ کون ہے کہ معلوم نہیں، مجھے تو پرانے زمانے کا ایک ٹنڈولکر ہی معلوم ہے، اس کے بعد کون مرا کون گیا مجھے تو نہیں معلوم، وہ کیا سسٹم بھی معلوم نہیں، اب کون کھیلتے ہی معلوم نہیں، انڈیا کھیلتی ہے کہ نہیں انڈیا پاکستان کھیلتی ہے کون معلوم نہیں مجھے، واقعی تو نہیں معلوم مجھے، لیکن ان لوگوں کو اتنا ایک ایک کا کیا ہے، کرکٹر کا نام بھی معلوم، اس کی پیدائش بھی معلوم، اس کا فلیور آئس کریم بھی معلوم، اسے بنین پسند، اسے پینٹ پسند، اسے کون سی جینز پسند، سب معلوم، اسے معلوم نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں معلوم، ازواج مطہرات کا نام نہیں معلوم، 5 نام اللہ کے رسول خود بولے میرے 5 نام ہیں، بولے حدیث کے الفاظ ہیں، بھائی شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کر، قاسمی صاحب سے پوچھیے یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے شیخ، 5 نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اپنے نام ہیں، ذرا 5 نام بتا دو، ابھی جیب میں کیا ہے دیکھتا ہوں، آج تو ٹیشو پیپر ہی لایا میں، لیکن پیسہ ہے پھر بھی میرے پاس، ہاں ہمارے خازن بیٹھے ہوئے ہیں ٹریجرر صاحب، ان سے لے کے دوں گا، لیکن بول کے تو بتاؤ نا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، بھائی 5 کرکٹر کے نام بولو، سر چھوٹا بچہ ہی بولے گا، ہاں اب کون ٹیم کا بڑا وہی بولے گا، اب کیا چلنے کو ہے کیا مارا ہے انہیں وہی بولیں گا، ہاں ابھی فلاں وقت میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اسے معلوم۔ یہ سب چیزیں تو ہم کہیں بڑے ہوشیار ہیں اس معاملے میں، ہم کو کیا پتا، ہم کو کیا پتا بھائی، اصل آج تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ نالج، بھائی آپ نالج حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم کتابی، علمی کتابی، وہ نیٹ کا ڈاکو انجینئر مرزا بیٹھا ہوا نا، اس کو بھی جتنے ماننے والے ہیں سب بھی اندھے بھگت اور اندھی عقیدت ہے، بیوقوف وہ جو دکھاتا وہ کبھی جا کے وہ پڑھا ہی نہیں، انہیں خالی ایسا اسکرین پہ دکھاتا کیا کلرنگ کر کو، تو وہ کتاب لے کو پڑھا کی کیا دلیل دیتا، تو دلیل پڑھا، انہیں دیتا برابر، تو پڑھا آگے پیچھے کا نہیں پڑھا، تو بھی انہیں نعرہ لگاتا میں علمی کتابی، ہم نہ بابی نہ وہابی،
ہاں ہاں کیا اچھا سلوگن ہے نا، نیا نیا، نہ بابی نہ وہابی، میں ہوں علمی کتابی، کہتے انہیں سیدھا وہاں گر جاتا. کیا کرتا انہیں؟ تمہیں داڑھی گیڑھی رکھو نا جی، شیونگ کتنا ہونا کر لے گا تھا. ہاں اچھا جانے داڑھی رکھتے ہیں یا رکھ لے، حساب نہیں لگانے کے. کیا ہے ابھی نیا فتویٰ اس کا 2-3 سال پہلے آیا، کائی کو بھائی تمہیں باقاعدہ طور پر مہندی لگا لے کو، لوگ ہمیں مشہور ہوتے ہیں بڈھے ہو گئے بڈھے ہو گئے. کالا خضابت لگاؤ، حضرت عمر لگائے، حضرت سعد بن ابی وقاص لگائے، فلاں لگائے، انہیں خوش ہوگا، آہا کیا دیا نا رے، یہ ہتلی میں جنت. بالکل میں کیا ہوں، صوفی سعد اللہ بھی رہوں گا، ساتھ میں کیا ہے اپنا خواہش بھی پورا کر لوں گا، کالی داڑھی بھی بنا لوں گا، اسلام سے بھی نہیں روگردانی اور حدیث کی بھی خلاف ورزی نہیں، کیونکہ ہمارا مرزا ولا حضرت عمر بھی کرتے، حضرت سعد بن ابی وقاص کرتے، فلاں امام کرتے تھے، فلاں ترمذی بولے، فلاں بولے، اتنے ایویڈنس دیا. اب میں فوراً جا کے کیا ہے حساب کتاب نکال کو لال کائی کو بتلا، لوگوں کو داڑھی کالی بتلا کو، اور ایک شادی کرتا ہوں بول کو، بڈھے پورے تیار. ابھی ان کی اپنی بات ملتی نا جی، یہ بیوقوف اسی طرح کے دلائل اللہ کے کھڑا کرتا. اب ہم خوش ہیں، جو وہ کہتا وہ دوسروں کو وہ خود نہیں کہتا. اگر علمی کتابی تو پڑھاؤ نا جی، کتاب پڑھو نا جا کے. صحیح ستہ کس نے پڑھا ہے بھائی عوام میں؟ یہ اور بات ہے کہ علماء کو دورہ رہتا باقاعدہ تو پڑھتے ہیں، وہ بھی مکمل کتابیں نہیں، وہ بھی دورے میں کچھ اسباق ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، کچھ باب ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے اندر ہر لینگویج میں موجود ہے، بلکہ ہمارے تو ہر مساجد کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لائبریریوں میں ہیں. ہمارے نماز پڑھنے والے جتنے مصلی ہیں، کوئی ایک دعویٰ کرے کہ ہم نے صحاح کو پڑھ لیا ہے، کم از کم 6 کتابیں. ہمارے پاس علم لینے کا کوئی تصور نہیں ہے، پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بیکار کاموں میں ہزاروں باتیں کر کے گزاریں. اسی واسطے ہر مسئلے کے لیے پریشان ہیں ہم، اور فتنہ ہمیں اچک کے لے جاتا ہے. جیسے ایک مشرک کو اللہ نے کہا کہ ہم اسے پھینکتے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. آسمان سے ہم اسے پھینکتے ہیں تو وہ ایسے گرتا ہے کہ ایسے گرتا ہے گویا کہ اسے کوئی اچک کے لے گیا ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ کوئی بہت ہی پرانی جگہ، قدیم جگہ جا کے گر جائے. ایسے ہی ہمیں ہر فتنہ اچک لیتا ہے، اور ہم بالکل جس طرح شیر کے پنجے میں کوئی چڑیا آ گئی تو کیا حال، وہی حال ہر فتنے کا شکار ہو کے نکل جاتے ہیں. اس واسطے کہ ہمارے پاس کوئی پائیداری نہیں ہے. پائیداری کیوں نہیں ہے؟ علم نہیں ہے، کیونکہ علم سے ہی اصل میں پائیداری آتی ہے. نہ تاریخ کا مطالعہ، نہ ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ، مسلمانوں کے خلفاء کا مطالعہ، نہ قرآن کا مطالعہ، نہ حدیث کا مطالعہ، نہ کسی اور فن کا مطالعہ. تو ہم کیسے سدھریں گے؟ ہماری حالت کیسے سدھرے گی؟ تو میرے بھائیو، یہ ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں. اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھو. مجھے آ کے شیخ بول دیے، آپ ان کی طرف مت دیکھیے، وہ کوئی رحم کرنے والے نہیں ہیں. اب مجھے بولے کہ شیخ آپ کے پاس ٹائم ہے، جب ختم کریں کب نماز پڑھیں. اب میرے پاس کیا ہے؟ کھلا ہے وقت. ہاں ابھی کیا بھائی 8:30 ہے، ابھی 10:30 تک تو چلے گا اگر بیٹھیں گے تو. آپ لوگ نہیں مول صاحب جاتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے انتظامیہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے. ہاں اب شیخ لیاقت صاحب بھی ادھر ادھر ہونا ہے، کب آکی بھول کو بول دلا اسے ہی نے کیا کہ کھینچتا جاتا نا، کیسا کرنا ہے اسے منہ بند کرنا تو، ورنہ تو کیا مجھے ٹائم دیے ہیں ماشاءاللہ. تو دیکھیں گے کہاں تک آپ اس کو لینے کی کوشش کرتے، کیونکہ یہ پورا ایک تاریخی خاکہ ہے، لیکن یہ ایک تاریخی قصہ نہیں ہے. اس کے اندر بہت نصیحتیں ہیں، بہت نصیحتیں. اور آج کے ماحول، خاص کر جو فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے، جو غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، اس کا عکس آپ کو تاریخ میں دیکھنا ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی ہیں. اور نتیجہ آج اگر آپ نکالنا چاہیں تو بھی وہی نتیجہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا تھا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ وہی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پہ اللہ نے دیا تھا. وہ کیا دیا تھا؟ فتح دی تھی، فتح. تو کامل فتح ہماری منتظر ہے.
لیکن ہم اس کے اہل ہونا ہے. اس کے اہل ہوں گے تو پھر وہ ملے گا. اب آئیے تھوڑی سی تاریخ پہلے ایک مجموعی طور پر جان لیں. یہ فلسطین ہے کیا چیز؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر سب سے پہلے حکم الہی پر کوئی بسنے والا گھر بنایا نہیں گیا، نہ اللہ نے کسی کو اس کے واسطے بھیجا. ہاں، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا جو کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے بنانے والے سب سے پہلے معمار ہیں حضرت آدم، اور اس کی آئیڈیالوجی دینے والے، یعنی اس کی یوں سمجھ لیے کہ آپ آرکیٹیکٹ اور آپ اس کے نشانہ بنانے والے، اس کا خاکہ بنا کے دینے والے اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل ہے. تو گویا معلوم ہوا گھروں کی ابتدا کب ہوئی، کیا ہوئی، یہ معلوم نہیں ہے. یہ انسان نے خود اپنی محنت سے کیا. چھت کیسے ہو، کیا ہو، اس نے اپنے طرف سے تیاریاں کی یہاں آ کے. لیکن رب کے حکم سے جو سب سے پہلا گھر بنا وہ تو کعبۃ اللہ عبادت کے لیے بنا، اور انسان بنا وہ بھی عبادت کے لیے بنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر صرف عبادت کے لیے. تو اصل کاز اور کام تو یہی ہے کہ تم مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں میں عبادت کرو اور مسجدیں بناؤ. تو ہم بدبختوں نے نہ مساجد بنائی، نہ آ کر اس میں عبادتیں کی، درگاہیں بنائی اور اسی میں سجدہ کرتے ہوئے رہے. تو اللہ نے ہمیں دھتکار دیا. آج درگاہوں کے بنسبت دیکھیے مسجدیں آباد ہیں یا درگاہیں آباد ہیں. ہاں، میں ابھی پہلے جمعہ میں بھی کہہ رہا تھا، اس دوران 2000 سے 2023 تک بھی آپ اٹھا لیں، کوئی ایک درگاہ توحید پر کام کر کے ہم نے مٹائی ہے، پوری تاریخ نہیں مل سکتی. بلکہ کیا ہے، 23 سال نہیں کہتا ہوں، پچھلے 200 سال 18ویں صدی اور 19ویں صدی پورے ملا لو اور تم بتاؤ کہ فلاں جگہ ہم نے محنت کی، توحید کی، اور ایک درگاہ تھی جس کو ہم نے مٹایا اور وہاں پر سے اس شرک کے اڈے کو ختم کیا. آپ کو کوئی تاریخ نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں کو گرایا گیا تو آپ کو تقریباً 50 سے زیادہ ملیں گی، اور اس میں ایک گرانے والے RSS والے ہیں، بقیہ گرانے والے خود مسلمان ہیں. یہ بیوٹی ہے. لا حول ولا قوت الا. ہاں، مسلکی تفریقے جو ہیں، فرقے بازیاں جو ہیں، اس کے واسطے مساجد گرانے والے خود ہم ہیں. اور میری اپنی نالج میں 25 مساجد ایسے ہیں جن کو میں گنا کے بول سکتا ہوں کہ وہاں پر مسجدیں بننے کے بعد توڑی گئی، خود مسلمانوں نے جا کے کمپلین دے کے توڑا یا توڑوایا، یا خود سے پتھر پھینک کے توڑا. بولا میں نیر میں یہی ہوا، اور اسی طرح آندھرا کے کئی علاقوں پہ ابھی مساجد توڑی گئی ہیں. یہ ہے ہمارے اندر کا کٹر شرک کہ درگاہیں آباد، مساجد توڑی جا رہی ہیں. اور کون؟ ہم مسلمانوں کی طرف سے. اور وہی مسلمان فلسطین کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں رو رو کے. ایک ایسا مذاق ہے کہ ایک طرف تو تم اللہ کی مسجدوں کو توڑو اور دوسری طرف کہو کہ اللہ بیت المقدس کو بچا لے. مذاق تھوڑی کر رہے ہو اللہ سے. یخادعون اللہ وہو خادعهم. سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ چال بازیاں پوری معلوم. ایک توحید پہ آؤ، پھر دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزاد کروا کے دیتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا جی؟ 5 نام. بہت پیچھے چلے گئے بھیا پہ. جب چائے دیے نہیں اس ٹائم کو میں بولا ہوں. اتنے پیچھے رہے تو پہلے سے بہت پیچھے ہی ہمیں. تو کیا بتا رہا تھا میں جی؟ ہاں، تاریخ بیت المقدس کے اعتبار سے جو حدیث صحیح تر ہم کو معلوم ہوتی، ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق، اس کعبۃ اللہ کے بنانے کے بعد کیسے فلسطین میں بیت المقدس بنائی گئی، اس حیثیت سے صحیح تر روایت جو ملتی ہے وہ یہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بنائی گئی وہ کون سی؟ تو فرمایا کہ بیت اللہ. فرمایا کہ دوسری؟ تو فرمایا کہ بیت المقدس. اے اللہ کے رسول دونوں کا فاصلہ؟ فرمایا کہ 40 سال. معلوم کراتی ہے ہمیں کہ دونوں کا فاصلہ بننے میں 40 سال رہا، اور اگر ہم پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ بنا اس سے ہم میچ کرتے ہیں تو جہاں تک ہمیں ملتا ہے وہ کوئی ثبوت یہ 40 سال کا نہیں ملتا. ہو سکتا ہو کہ اس وقت بھی موجود ہو، لیکن 40 سال کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب ہم کعبے کی اثر نو تعمیر سے اندازہ کریں گے کہ جب کہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو وہ موقع جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے. یہ اصلی پہلے والا نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ در زمانہ جو کھلے میدان میں تھا وہ ایک ٹیلا تھا نا جی، ریگستان تھا. تو زمانے کے ادوار اس کو کیا کرتے رہے؟ ڈیمیج کرتے رہے. اور ایک وہ زمانہ بھی آ گیا جہاں پر تمام کعبہ ایسے ہو گیا کہ ایک نشان باقی رہ گیا، جسے اللہ نے پھر عصر نو ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ کعبے کی تعمیر کرو. تو تب وہ اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے. تو وہ ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا ہے کہ یہاں جب بنائے حضرت ابراہیم عصر نو کعبہ، اس سے 40 سال بعد فلسطین میں بیت المقدس بنا. کیوں؟ یہ سیٹ ہوتی ہے بات تاریخ سے کہ حضرت یعقوب بیت المقدس بنانے والے ہیں، مسجد اقصی وہ بنائے، اور ادھر حضرت ابراہیم عصر نو کعبہ بنائے. تو حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے ریلیشن میں یہ پوتے ہیں، وہ دادا ہیں. پوتے اور دادا کا ڈیفرنٹ 40 سال ہو سکتا ہے، بالکل عقل مانتی ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بنائے تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کے بنائے حضرت اسماعیل کے، لیکن اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا بھی دیا تو جو بہت مشہور ہوا وہ اسحاق ہیں، جو کہ حضرت سارہ سے ہوا. تو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور یہ دونوں کی خوشخبری خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں دے دی. ہاں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. اب یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی شروع کر رہا ہے قوم لوط کی طرف عذاب بھیجنے کا. اب وہیں پر اشارہ ہو گیا کہ اچھا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت ابراہیم تو ڈر گئے پہلے، پھر بعد میں کہا کہ ہم لوط کی طرف، ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں عذاب کے لیے. تو سوال یہ ہوا کہ پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تمہارے لیے ایک بچے کی بشارت دینے آئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. جو ساتھ میں سارہ کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی. یہ اللہ کی وہ بندی تھی جسے فرشتے دکھائی دیتے تھے. ہاں، بہت معزز خاتون تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت سارہ سامنے تھی اور وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہی تھی. جب انہوں نے کہا کہ ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اللہ کہتا ہے ان کی عورت جو کھڑی ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ، فَضَحِكَتْ، ہنس پڑی، یہ عمر میں مجھے بچہ ہوگا. فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہمیں اسحاق کی بشارت دینے آئے ہیں آپ. تو کہا گیا کہ نہیں، خالی اسحاق کی نہیں، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، وہ اسحاق کا ایک بیٹا ہوگا پیچھے جو آئے گا جس کا نام یعقوب ہوگا. تو خوشخبریاں بیٹے اور پوتے کی ایک ساتھ ملی. اور یعقوب کا معنی بھی کیا ہے؟ تعقب کرنے والا، پیچھے آنے والا. اس واسطے کہ اسحاق کے پیچھے یعقوب آئے تو ان کا نام یعقوب پڑ گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے بنایا مسجد اقصی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے عصر نو کعبۃ اللہ. اس سے معلوم ہو گیا کہ جو 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل صحیح ہے کہ پوتا اور دادا کے درمیان 40 سال ہو سکتے ہیں. حضرت یعقوب نے جب یہاں پر بنایا، یہ دراصل اس زمانے سے ان لوگوں کا قبلہ رہا.
اور اس کو پروان چڑھایا. یوں سمجھو کہ عروج کا جو سب سے اہم ترین زمانہ نکلا ہے وہ حضرت سلیمان اور داؤد کا زمانہ ہے. جیسے ہماری تاریخ میں یاد رکھیے ہارون رشید کا جو زمانہ عباسیوں میں گزرا ہے، بعینی اگر آپ بنو اسرائیل کے تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ شبیہ اس کی، تو یاد رکھو حضرت داؤد اور سلیمان کا زمانہ ہے. کیونکہ ہارون رشید کے زمانے میں رحمہ اللہ ایسے بادشاہ تھے وہ کہ ایک بدلی جا رہی تھی، ایک بدلی یعنی بارش برسانے والی ایک ابر کا ٹکڑا، ایک بدلی جا رہی، تو وہ کھڑے ہو کے کہا کہ بدلی جہاں چاہو بارش گراؤ، جہاں بھی گرے گا وہ میری ہی سلطنت میں ہوگا. اتنی بڑی سلطنت تھی جو اللہ نے عباسیوں کو اس وقت دی تھی، اور ان کے ٹاپسٹ خلیفہ خلفاء میں سے ایک ہارون رشید ہے. پھر اس کے بعد زوال ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے بیٹوں ہی میں لڑائیاں شروع ہو گئی، امین مامون میں. وہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ان کی جو سلطنت تھی نا وہ بہت بڑی سلطنت تھی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بدلی کو دیکھ کے تو جہاں چاہ گرا وہ میری ہی سلطنت میں گرے گا، یا تو وہاں گرے گا جہاں ڈائریکٹ میری سلطنت ہے، یا تو وہاں گرے گا جہاں پر جزیہ دینے والے لوگ ہوں گے. وہ میری سلطنت تو نہیں ہوگی لیکن اس کا خراج اور جزیہ مجھے ہی آئے گا. ایسا ہی آپ بنی اسرائیل کا ٹاپسٹ لیول کا زمانہ دیکھیں تو وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے. خاص طور پر حضرت داؤد کو اللہ نے خاص فن دیا جنگ کی لحاظ سے، وہ تھا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. یا اللہ، ہم موم کو ہاتھ سے کوئی چیز بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی موم بھی جب پگھلا ہوا ہو تبھی، وہ گھٹ بن جائے تو اس کو بھی ہم نہیں بنا. لیکن اللہ نے یہ فن حضرت داؤد کو ایسے دیا کہ موم کی طرح لوہا ان کے ہاتھ میں دے دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. ہاں، خاص طور پر جو جنگی زرہیں تھی اس میں وہ خاص فن رکھتے تھے، اللہ نے وہ فن ایسے دیا لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کے لیے، یہ موم کی طرح لوہا ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا. لیکن اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان آئے تو اللہ نے اتمام کر دیا اپنی نعمتوں کا یوں کہ وسخرنا له الطیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا طیور کو، پرندے کو. وسخرنا له الریح، اور اسی طرح ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا. اور انسان تو تھے ہی تھے. ایسی سلطنت دی کہ ملکہ سبا کے بارے میں جب ہدہد نے بتایا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ نمل میں رکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا اور حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ تخت بڑا اچھا ہے، جو کون ہے جو مجھے اس آنے سے پہلے لا کے رکھے گا؟ تو اوت العلم عندہم علم من الکتاب، ایک کتاب والا تھا جس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تمہیں آنکھ پلک جھپکنے کے اندر میں یہاں لا کے رکھ دوں گا. اور جیسے ہی کہا سامنے تھا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، کہ جیسے ہی آنکھ جھپکنے کے وقت کے اندر وہ صاحب علم نے وہ چیز وہاں سے لا کے ملکہ کی جو سب سے بہترین تختہ بلقیس کا، وہ بلقیس کا سخت لا کے سامنے رکھ دیا. یہ تھے ان کے رعایا میں ایسے بڑے لوگ. جنات سے وہ خاص طور پر دریاؤں کے اندر غوطہ لگا کے موتی اور ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے مامور کرتے تھے. ہاں، وغواص جسے اللہ کہتا ہے سورہ صاد کے اندر، وآخرین مقررین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اور ان جنات کو مسخر کر کے اللہ نے کیا دیا تھا حضرت سلیمان کو؟ یہ بھی نہیں کہ میں ان کو تمہیں پوچھوں گا کہ کیسے تم نے عدل کیا، نہیں. اللہ نے کہا کہ ھذا عطاؤنا فامنن، یہ میری عطا ہے تم پر. ہاں، کیا کرو؟ تم جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو. فامنن او امسک، احسان کرو یا جیسے چاہے کرو، بغیر حساب. تم پر حساب نہیں لیا جائے گا. ہاں، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کیوں اس دن جگہ ہے جنات کو رکھ کے مارے، نہیں پوچھا جائے گا. اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، اسی لیے وہ ہر کام کے لیے لگاتے تھے.
تو اس دور کے اندر مؤرخین لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی توجہ بیت المقدس پر انہوں نے ہی دی. وہ حبہ جو کیا ہے قبۃ الصخرہ، اور اسی طرح بیت المقدس کا جو ڈوم اور ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ حضرت سلیمان کی، وہ سب انہی کے دور میں ہوئی. جو آج کا ڈوم چمکتا ہوا سامنے ہے وہ نہیں پیتل کا، جس کے اندر زیادہ روشنی ہے، چمک ہے، یہ دراصل بات کی بناوٹ ہے، بہت بات کی. اصل تو پیچھے ہے جو ڈوم، جسے عام طور پر دکھایا نہیں جاتا، وہ ڈوم اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کا جو وجود ہے. ہیکل کا مطلب یا تو بیٹھنے کی جگہ، یا تو حضرت سلیمان کا گھر، یا تو ان کا کمرہ خاص جسے ہیکل کہتے ہیں. جو انہوں نے وہاں پر دیا اور جو بنایا نا جی، وہ ترقی اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے موت کے ذکر میں کہتا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب موت کا وقت لایا تو وہ بیت المقدس کی تعمیر میں جنوں کو لگائے ہوئے تھے، اور وہ کھڑے ہوئے عصا سے ایک لکڑی سے ٹیک لگائے تھے کہ اللہ نے کہا کہ موت کا وقت آ گیا، چلو. اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اے اللہ میں نے تیری مسجد بنانی ہے، اگر موت ہو گئی تو یہ لوگ بنائیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا کام وہ نہیں، میرا کام ہے، میری مسجد بن رہی ہے نا جی، میں دیکھوں گا. موت تو اسی وقت آئی، لیکن وہ گرے نہیں، وہ لکڑی کے سہارے جو کھڑے ہوئے تھے نا جی، وہ ایسے ہی کھڑے رہے، اور جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ بنا رہے تھے. جب تکمیل ہو گئی مسجد اقصیٰ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکڑی کے نیچے سے کیا ہے دیمک کو دے دیا تھا، اور دیمک وہ کھاتی رہی. جب یہ کام مکمل ہوا، دیمک بھی لکڑی کا کام مکمل کی، اور لکڑی ڈھیلی ہوئی اور دھڑام سے حضرت سلیمان گرے. فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تب جنوں نے کہا کہ ہائے ہمیں غیب کا علم ہوتا تو پھر ہم اس ذلت جزا کام میں، اس کا مزدوری کے کام میں ہم پڑے نہ ہوتے. تو معلوم ہوا جنات کو بھی غیب نہیں معلوم. یہاں کا مشائخ چپ کے دھوکہ دیتا، اس کہنے موکل ہے کہتے، اس کہنے جن ہے کہتے، اسے بلا کو پوچھتا کہتے انہیں کیا کر کو بول کو، اس کے بعد بولتا کہتے انہیں یہاں کا ستارہ یہاں ہے، وہاں سے اٹھا کو یہاں ڈالنا، پھر کیا کرنا 10,000 مجھے دینا، ایک کالی مرغی لے کو آنا، جن کو کھلانے کالی مرغی، اپنے جیب کو 10,000. کیا کرنا؟ یہاں کا ستارہ وہاں ڈالنا کہتے. تو تیرا ستارہ اٹھا کو ڈال لینا رے، کہیں بھیک مانگتا ہے ہاں؟ دوسرا کے ستارہ اٹھا کو ڈالتا سو خود ہی دیکھ لینا اپنا ستارہ کہاں ہے، کہاں سے اٹھاؤ کہاں ڈالنا، دیکھ لے، کروڑوں کا کما لے. نہیں تو کیا ہے، وہ ہمارا اپنا ایچ ہے امریکہ کا ناسا، اس کے نہیں جگہ بول تمہیں کیا جی چاندہ بوجھالے کو چندریا 1 چندریا 2 چندریا 3، ارے میں تم نہ ستارہ دے ڈال تجھے مگا کو، مجھے ہے سو دے ڈالو، اتنے کائی کو ڈالر خرچہ کرتے ملے کو ڈال لے جیب میں. بیکار کی بات، لوگ بھی مانتے اسے، کیسے بیوقوف ہیں دیکھو. ہاں انہیں چاند میں جانے کے لیے کروڑوں ملین ڈالر خرچہ کر کے ریسرچ کر رہے ہیں. چندریا 1 چندریا 2 چندریا 3 جو گیا نا جی، اس کی ملینز میں لاگت ہے بنانے اور جانے کی. انہیں یہاں سے بیٹھ کر ستارہ یہاں سے اٹھا کو وہاں ڈالتا کرتے، وہاں سے پھر یہاں بگاتا کرتے، اور اسے کیا ہونا کہتے خالی 10,000 روپے ہونا. ارے بیوقوف، تجھے 10,000 روپے نہیں 10 کروڑ ملین ڈالر دیتے ہیں تجھے. آپ کو ذرا ایک ستارہ نیچے لگو بتا. یہ ڈھکوسلے ہمیں بھی سنتے مانتے اور اس کے تحت لڑائیاں مول لیتے. ہاں نہ بولے جینچ کرا بول کو، اچھی بچی عورت انہیں بھابھی آئے سو جب سے رابطی ہے، بھابھی کچ کمال یہ کہتے. بیچاری انہیں کیا کری بھائی، اسے ستارہ ہٹانے کی طاقت رہتی تو تم کو کبھی ہٹا ڈالتی، انہیں تمہیں نہیں رہتے پہلے. اتنا اذیت دیے تو شوہر کو انہیں کب مرتا دیکھتی، اسے مارنے کی طاقت نہیں بول کو دعائیں کرتی انہیں، اللہ اسے مار ڈال بول کو. انہیں کرتا سو کاما کو اسے قوت ملتی، گلا دبا ڈالتی مانچ. اسے بھی قوت نہیں، اسے بھی قوت نہیں. بے وقوف لوگ سمجھتے نہیں حالات. ہاں تو تب جنوں کو معلوم ہوا غیب نہیں ہے، سب لوگوں کو ہی معلوم ہوا غیب نہیں. تو اچھا اس طرح یہ مکمل ہوا. شان و شوکت تو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی اس وقت آئی. اب اس کے بعد چلو آپ دیکھتے جائیں، جتنے انبیاء کرام آئے نا جی بنی اسرائیل میں، وہ سب کے سب اصل میں اسی قبلے کے تحت تھے. یہی مرکز رہا جس کا آخری اینڈنگ پوائنٹ حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری اور حضرت یوسف بنی اسرائیل کے پہلے نبی ہیں. آپ پوچھیں گے ایسا ابراہیم ہونا چاہیے نا؟ ابراہیم نہیں ہے بنی اسرائیل میں.
ابراہیم کی نسل میں آئی بنی اسرائیل. کیوں؟ اصل میں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق جن کے بارے میں سنا، ان کے بیٹے یعقوب جن کے بارے میں آپ سنے ابھی، انہی یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اصل میں اللہ نے ایک نام اور دیا ان کو لقب کے طور پہ. اصل نام تو یعقوب تھا لیکن اسرائیل ان کا لقب ہے. اسرائیل کا اصل مطلب ہے ایل، اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل جتنے ہی نا، یہ سب کے سب معنی عبداللہ کا ہے. ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی میں. اور یہ دراصل کیا ہے، یہاں پر جتنے بھی آئے ایل والے، وہ پورے عربی کا نام عبداللہ کا معنی ہے، یعنی اللہ کے بندے. اللہ کا بندے کا نام کیوں ملا حضرت یعقوب کو؟ اس واسطے کہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے شکر گزار تھے. اللہ نے چہیتے بیٹے کو چھین لیا اور 40 سال تک معلوم بھی نہیں تھا کہ حضرت یوسف کہاں ہیں، لیکن وہ روتے رہے لیکن شکایت نہیں لائے. آپ سورہ یوسف پڑھ جائیے، واقعتاً آپ ذرا ذوق بھی رکھتے ہیں قرآنی واقعات سے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے جب حضرت یعقوب یہ کہتے ہیں کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یا رب، کیا صبر والے تھے. بیٹے کر رہے ہیں، معلوم بھی ہو رہا ہے ایک طرح سے کہ میرے ہی بیٹے لے جا کے کہیں کیا کیے ہیں، شرارت کی ہے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نہیں شکایت کرتا تم سے، میرے لیے شکایتیں میرے اللہ سے ہیں، تم سے کچھ نہیں ہے مجھے لینا دینا، میرا رب مجھے کافی ہے. تو یہ عبادتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا لقب رکھا اسرائیل. اور یہ لقب کے ساتھ بھی پکارا گیا ہے قرآن کے اندر. آپ سورہ سے زیادہ، نساء تو لمبا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے تو جز سے یاد رکھ لیجئے. لن تنالوا 4ویں پارے کی دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. اسرائیل یہاں یعقوب مراد ہے، یاد رکھیے. ہاں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، یہاں بھی اسرائیل یعقوب مراد ہے، یاد رکھ لیجیے. اللہ نے تم پر حرام نہیں کیا تھا اونٹ کا دودھ، ہاں اسرائیل نے اپنے اوپر کر لیا تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، جبکہ ابھی تورات تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا زمانہ تھا. یعنی یہ اسرائیل حضرت یعقوب نے اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا. جب اللہ کے رسول پیتے تھے تو یہودی سوال اٹھائے کہ ہمارے ہاں تو اونٹ کا دودھ حرام ہے اور آپ پیتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ بدبختو، تم پر اللہ نے حرام نہیں کیا تورات میں، یہ حضرت یعقوب نے خودی طور پر ان کے تقوی کے طور پر حرام کر لیا تھا، ورنہ پورے بنی اسرائیل کو یہ حرام نہیں تھا. یہ واقعہ آپ کو اسی آیت کے تحت ملے گا، اور یہاں پر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب ہے. حضرت یعقوب کے بیٹوں میں اصل میں بنی اسرائیل چلی. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں پورے. بنی کا مطلب کیا ہے؟ بنو سے نکلا ہے، بنی جب کسرہ لگتا ہے تو بنی ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ بیٹے. اب بیٹے میں سب سے پہلا بیٹا یعقوب کا جو نامور ہوئے اور نبی بنے وہ حضرت یوسف ہے. تو بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف ہے، اور بنی اسرائیل کا سب سے اینڈنگ پوائنٹ آخری نبی حضرت عیسیٰ ہے. یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جن میں بھیجا وہ بنی اسرائیل ہی تھے. ہاں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. حضرت عیسیٰ کا صاف ڈکلیریشن تھا، سورہ آل عمران آپ پڑھ جائیے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں رسول بن کے آیا ہوں اسرائیل کی طرف، بنو اسرائیل کی طرف، میں سب کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ اللہ کے رسول کی خاصیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسول بن کے آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. اچھا، تو اب یہ آخری جو نبی ادھر بنی اسرائیل میں آئے، اس وقت تک جتنے انبیاء دوران تھے یہ پورے بیت المقدس کے اطراف آئے، یا تو ان کا گزر ہوا یا تو ان کا مدفن رہا، یا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کے معجزات انہیں دیے. اس حیثیت سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اطراف کی زمین یعنی شام تک بہت بابرکت ہو گئی، جس کا ذکر قرآن میں
سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں. یہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور شام کا پورا علاقہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بڑی حرمت والا اور بڑی بابرکت زمین ہے، کیونکہ یہاں سینکڑوں انبیاء کا گزر ہوا، سینکڑوں انبیاء کی پیدائش ہوئی، سینکڑوں انبیاء کا مدفن رہا اور سینکڑوں معجزات وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دیے. اس لیے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل کر رکھی ہیں. ہاں لنریہ من آیاتنا، اللہ کے رسول کے اس واسطے ہم لے گئے کہ ہم اپنی آیتیں دکھانا چاہتے تھے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ چیز دراصل کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ معاملہ بڑھتا رہا. یوں سمجھو کہ کعبۃ اللہ کی حرمت ایک طرف تو بھی بیت المقدس کی حرمت بھی ایک طرف بڑی مسلم تھی، اور وہاں بھی اللہ نے برکتوں کا نزول رکھا. یہاں پر اصل میں معاملہ انبیاء کے سپورٹ سے نہیں تھا حرم کا، لیکن ادھر معاملہ بیت المقدس کو انبیاء کے سپورٹ سے تھا. ادھر صرف اللہ نے نسل اسماعیلی کو برقرار رکھا اور حضرت اسماعیل کے بیٹے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے رہے، متولی بنتے رہے. اور وہ بھی ایک زمانہ ایسا آیا جو عمرو بن لحی کا زمانہ تھا، جس بدبخت نے باہر سے لے آ کے بتوں کو لے آ کے رکھ دیا اور عین کعبۃ اللہ کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. ہاں اب اس کے بعد کا زمانہ اسی بت پرستی میں چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے. لیکن یہ حرم جو تھا یہ مسلسل انبیاء کے کنٹرول میں اور ماشاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت اور اس کے رحمتوں کے نزول سے چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آ گئے. بیت اللحم جہاں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور اسی طرح کیا ہیں دوسرے جو اہم ترین انبیاء، الخلیل ایک شہر وہاں موجود ہے جو حضرت ابراہیم کے نام سے، الخلیل بیت المقدس کے بالکل قریب کا شہر ہے. اور اسی طرح بیت اللحم جو ہے نا وہ بھی دراصل بالکل قریب میں موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو یہ تمام چیزیں مسجد اقصی اور بیت المقدس کے بالکل قریب واقع ہوئے ہیں. اور جہاں سولی دی گئی بعد میں وہ بھی اسی قریہ کا اندر ہے، وہی معاملہ ہے، وہیں پر ہے معاملہ وہ بھی. اور اللہ نے جہاں کہتا ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ نہ قتل ہوئے وہ نہ مصلوب ہوئے بلکہ شبہ میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یہ بھی واقعہ وہی ہوا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اوپر اٹھا لیا. اور ادھر عیسائیوں کا کنٹرول اس زمانے میں آیا جب ٹائسٹس نے 70 عیسوی میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا تھی. اب ذرا اچھی طرح غور کرو، حضرت عیسیٰ آئے تو سن عیسوی شروع ہوا. حضرت عیسیٰ رفع سماوی پہ گئے یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تو عیسوی اعتبار سے 30 پر 30ویں سال تھا. 30 پر 3ویں سال اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. عیسوی اب 2023 ہے نا جی، اس اعتبار سے 33 سال کا عرصہ گزرا تھا عیسوی پر، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. ہو گیا. یہاں تک جب تک یہ تھے کون؟ حضرت عیسیٰ، اس وقت تک یہودی کنٹرول میں رہا. یہ کب سے؟ جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئے اس حیثیت سے، کیونکہ یہاں آباد ہو گئے یہ لوگ اور حضرت یعقوب کی اولاد بھی یہاں آباد تھی. ہاں بیچ میں کچھ عرصہ حضرت یوسف مصر جانے سے اپنے باپ کو بلا لیا تو وہاں پر بھی زندگی گزاری، لیکن عمومی کنٹرول بیت المقدس کا یہودیوں ہی کے پاس رہا. لیکن ان کے گناہوں اور شرک اور خرافات اور بدعات کے پاداش میں اس وقت کا سب سے کافر ترین مشرک ترین بادشاہ ٹائٹس، اس کو اللہ نے مسلط کیا. کب؟ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے تقریباً، کیونکہ 33 میں اتارے اور یہ دراصل کیا ہے 70 میں مارا. یوں سمجھو کہ 35-40 سال بعد اللہ نے ان کو مسلط کیا. یہ جو تھا نا جی انہیں ایسا مارا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. چہروں کو اس نے بگاڑ دیا اور مسجد کو برباد کر کے چھوڑا. اس نے ہیکل سلیمانی بھی لے گیا
اور خاص طور پر جو اہم ترین چیزیں تھے وہ بھی لے گیا۔ اب یہاں سے یوں سمجھیو کہ تاریخ بدلی، یہودیوں کا کنٹرول گرا اور یہودی دشمنی پیدا ہوئی، عیسائیت آگے بڑھی، اور عیسائیت آگے بڑھتی 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 ایک عیسائی بادشاہت اس وقت قائم ہوئی جب حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 100 سال بعد وہ بندہ جو کہ آج قسطنطنیہ کہلاتا ہے، یہ نام ہی اس واسطے پڑا کہ قسطنطین ایک بادشاہ گزرا ہے جو سب سے پہلے عیسائیت کو قبول کر کے حکومت کے اعتبار سے عیسائی حکومت بنی دنیا کے اندر۔ اسی سے ہے قسطنطنیہ، جسے آج استنبول بولتے ہیں۔ تو جب ان کی حکومت آئی تو پھر ان کی بڑھوتری سے، کیونکہ اب یہودیت کا زوال تھا، عیسائیت کا عروج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے تقریباً 500 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، کیونکہ 570 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اچھی طرح غور کرو آپ، 570 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ 70 میں ٹائٹس نے ان کو ایسا مارا کہ بیت المقدس کو بھی گرا دیا۔ تو برابر 500 سال کا عرصہ ہے جب اللہ نے یہودیوں کو گرایا، عیسائیوں کو اٹھایا، جبکہ اس وقت وہ اچھے مسلمان تھے، جب توحید پہ تھے تو اچھے مسلمان تھے، حالانکہ وہی اس وقت مسلمان تھے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویت دی اور یہ آگے بڑھے، اور ان کو ایک بادشاہ خود عیسائی بن گیا تو بادشاہت بھی مل گئی۔ پھر اس کے ذریعے سے جب کنٹرول بڑھا تو بیت المقدس عیسائیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ جب عیسائیوں کے کنٹرول میں آیا پھر تو یہودیوں کے لالے پڑ گئے، انہوں نے یوں نفرت کا سلوک کیا، یوں مارا جس کا آپ کو آخری ہٹلر کے زمانے تک ملے گا، جو 1945 میں مرا یا خودکشی کر لیا یا بم سے اڑا دیا، آج تک اس کی صحیح خبر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہٹلر تھا جو آخری غصہ ان پر نکالا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے ایک ہی وقت میں قتل کیا۔ وہ بیٹھ کے سوچا، یہودیوں کو اتنی بڑی تعداد میں مارنے کے لیے بھی وقت چاہیے نا، وہ کیسا تھا دیکھو، اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا، کن کن۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نہ دفع کرتا ایک دوسرے سے، پھر تو زمین میں فساد بھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ جابروں کو، اللہ تعالیٰ شدادوں کو، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ظالموں کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن وقت زیادہ دیتا نہیں۔ انجام ان کا خراب۔ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے بدلے فنا کرتا رہتا۔ اللہ کہتا اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جتنے ظلم وہ حضرت عیسیٰ پہ کر کے سولی پہ چڑھائے یہ بدبخت، اللہ نے بعد میں عیسائیوں کو پاور دیا تو وہ لوگ ان کو اتنا مارے، بیت المقدس سے تو بے دخل کیا ہی، لیکن ان کو کہیں جینے نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ مارنا اتنا تھا 2000 سال پہ محیط تھا، 2000 سال پہ، یاد رکھو 70 عیسوی 70 سے لے کر 1945 ہٹلر کا مرنا، یہاں تک حصہ لگاؤ 70 to 1945 میں اسرائیل بنا، تو کتنے سال ہو گئے جی انجینئر صاحب؟ کہاں سو رہی تمہیں، جگو ذرا۔ 70 نکالو 1945 سے، کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً یہ 2 مارے پھرے، کوئی دنیا میں ان کا پرسان حال نہیں تھا، کہیں جم کے بیٹھنے نہیں دیا ان کو، اور کہیں ان کو کوئی سپورٹ نہ ملا دنیا میں، حتیٰ کہ یہ آخری مار اس کی ہٹلر سے پڑی جو اس نے 6 لاکھ بندے مارے ایک ہی وقت میں، ادروائز بہت مارا پھر بھی چھوٹے، لیکن ایک ہی وقت میں جو مارا وہ 6 لاکھ بندوں کو مارا، اور وہ بیٹھ کے سوچا کہ اتنے قیدی جمع ہو گئے، جب ان کو مارنا ہے تو 6 لاکھ کو مارنے کے لیے بھی تو وقت لگے گا نا جی، کتنے کو کھڑا کر کے مارے گا، کتنے کو تلوار سے مارے گا، کتنے کو بم سے مارے گا، پھر بھی تو کیا ہوگا، آزو بازو کے اطراف تو ڈیمیج ہوں گے نا، کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کے سوچا، بعد میں کیسا مارا پتا ہے؟ ان کو صرف 100 افراد یا 200 افراد رہنے کے کمرے میں ڈال کے لاکھوں انسانوں کو دم کیا پہلے،
تاکہ اس کی بدبو سے اس کے آ کر جو کچھ بھی آ کر ان کے بدن سے ہی خارج ہونے والے مادوں سے خود لوگ مر جائیں پہلے، اور اس کے علاوہ جو باقی بچے نا ان کو ایسڈ ڈال کے مارا، کیونکہ وہ زمانے میں ایسڈ وغیرہ تو تھے، ایجاد ہو گئے تھے، رائفل بن گیا تھا، ہاں ایسڈ سے مارا، اور وہ جب مادہ بنا پورا کا پورا، وہ مادہ لے جا کے کھیتوں میں پائپوں کے ذریعے ڈالا تاکہ نسل اچھی ہو اور فرش ان کو پودے ملے۔ کھیتی باڑی کے لیے جسموں کا یہ مادہ لے جا کے کیا کیا تھا، اس کے ذریعے ان کی خبریں بھی نہیں بنی، ایسا مارا اس نے۔ اس حیثیت سے یہ آخری نہیں تھا، ابھی ایک مار باقی ہے جس میں انشاءاللہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ہوں گے، اللہ زندگی رکھے تو ہم شامل ہوں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے پہلے ہم کو اٹھا لے۔ یہی تو دعا ہے اللہ کے رسول نے جو ہم کو بتائی ہے۔ ہاں ایک آخری مار اور باقی ہے ان کی، جہاں پر ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس نے تو چھوڑ دیا تھا، اس نے تو چھوڑا تھا، جان بوجھ کے چھوڑا تھا۔ بعض روایتیں، آپ ہٹلر کی ذرا ہسٹری پڑھیں، کبھی کبھی آپ کو ہنسی بھی آ جائے گی، ایسے انوکھے کام کیا نہ ہو، اس نے خود چھوڑا تھا کچھ کو، یہ زندہ رہے باقی غلامی کے طور پر۔ اور وہی اس دن تھا جہاں ایک طرف ان کی آخری انتہا تھی تو دوسری ابتدا تھی۔ یہ مرا 45 میں، 88 میں، یہ لوگ 48 میں، یہ لوگ خود کیا ہے سلطنت بنا لیے اسرائیل، ہاں وہ پوروں کو ختم نہیں کیا۔ اسی طرح پہلے والے بھی جب مارے نا، چند معدود چند کو چھوڑ دیا، آخری میں جو نہیں بچیں گے وہ معرکہ ابھی باقی ہے، جہاں پر یہ کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ہے۔ اچھا اب یہ جو ہوا نا، جو عیسائیوں کے کنٹرول میں آیا نا، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کے 16 ہجری تک ان کے پاس تھا، 16 ہجری تک، یعنی یوں سمجھو کہ انہوں نے بھی تقریباً وہاں پر 500 سال رہے۔ ہاں 610 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ہے، 632 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، 632 سے آپ 10 سال ملا لیں، 633، اب 33 میں سے 70 نکال لیں تو کتنے بچے؟ 500 600 تو گھٹ بچتے ہیں، جس میں یہ لوگ وہاں پر فلسطین میں رہے۔ کون؟ عیسائی، یہودی اس سے پہلے رہے، اس کے بعد عیسائی رہے۔ اچھا عیسائی جب یہاں رہے اس وقت یہ داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے، کون؟ یہودی، اور یہ لوگ یہاں پر بہت استحکام کے ساتھ تھے۔ لیکن حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ہر جگہ فتوحات کا سیلاب امڑ آیا، ایران میں بھی جنگ شروع ہو گئی، روم میں بھی ہو گئی، اور بہت جلد حضرت عمر کے دور خلافت کا یوں سمجھیے کہ حضرت عمر نے 13 میں بیٹھا، ہاں تخت خلافت پر، 14 15 16 17، 16 میں 4 سال میں بیت المقدس فتح ہو۔ 16 میں جب ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، انہوں نے محاصرہ کیا فلسطین کا، بیت المقدس کا، جبکہ عیسائی وہاں پر تھے، اور کوششیں جاری ہوئی، لیکن بہت جلد سمجھ آ گیا کہ یہ لڑائی سے سر ہونے والا نہیں ہے، اور یہ لوگ بھی اچانک بڑی بہادری سے لڑنے لگے، اور عیسائی پادریوں کے ساتھ علل اعلان وہاں کے جو فصیل ہوا کرتے تھے، جو بڑے بڑے دیواروں پہ سنتری کھڑے ہوتے تھے نا وہ قلعے کے، وہاں سے آ کے یہ چیخ و پکار کرتے تھے کہ تم 1000 جتن کر لو ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ ہاں ایک بات ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اگر وہ آ جائے تو ان کے ہاتھوں میں چابی دے دو، وہ اگر آ جائے تو ہم ان کو چابی دے دیں گے، لیکن اس لشکر میں اس جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کون تھا؟ عیسائیوں کا پادری اعلان کر رہا تھا، آپ کا لشکر میں وہ شخص تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ شخص آئے تو ان کے ہاتھوں میں چابی دے دیں، تو آپ کا جو خلیفہ ہے شاید وہ ہو، اگر وہ آ جائے تو ہم چابی دے دیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کو سیریس لیا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی بات اگر صحیح ہے تو ہم ایک مرتبہ بلا لیں، تو انہوں نے لیٹر بھیجا کہ حضرت عمر سے کہ آپ ایک مرتبہ آ جائیں، شاید ہو سکتا ہے بغیر کوئی خون خرابہ ہوئے جنگ ہوئے بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو حضرت علی وغیرہ سے مشورہ ہوا، تو پھر اس کے بعد تیاریاں ہوئی، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نکل پڑے، اور ایک سپاہی کے ساتھ، ایک غلام کے ساتھ، بلکہ کوئی لاؤ لشکر نہیں،
کوئی الگ ہٹو بچو کا نعرہ نہیں، کوئی کیا آج کے منسٹر، آج کا کاؤنسلر بھی کیا کرتا، چاہ جانا وہ لے کو نکلتا، یہ تو کیا ہے آدھی دنیا کے خلیفہ تھے، لیکن ایسے نکلے کہ ایک ہی سواری اور اس میں 2 افراد، اور 2 افراد کی باری باری، ہاں ایک سفر کا حصہ خود کی ہے تو ایک سفر کا حصہ ان کا نوکر کرے گا۔ اس وقت یہ باغ پکڑے چلتے رہیں گے، اوپر نوکر بیٹھا ہوا ہوگا، ان کی باری آئی تو یہ سواری کریں گے، ان کی باری آئی تو یہ ایک سواری کریں گے، کھانے پینے کے لیے ایک پلیٹ، ایک رکابی، ایک لوٹا وضو کے لیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آدھی دنیا کا خلیفہ، آسمان ششدر ہے، زمین پریشان ہے، لوگ حیران ہیں، چاند سورج عجیب نظارہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، ہر طرف سے بے خوف۔ بھائی جو نیک نام ہوتا ہے، جو نیکی والا، اسے کیا خوف ہے موت کا؟ ہاں یہ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے سیکورٹیز ہونے چاہیے جنہوں نے کیا ہے لوگوں کا خون چوس کے رکھا ہے نا جی، وہ لوگ چاہتے ہیں کہیں نکل گئے تو ہمیں مارے جائیں گے۔ جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے، جنہوں نے قوم کے لیے جیا ہو۔ حضرت عمر ایسے ہی نکلے، باری باری چلتے رہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے ملاقات یہیں پر پہنچے، اور عجیب اتفاق کے ملاقات کے وقت باری تھی نوکر کی، سواری پہ بیٹھا ہوا تو نوکر تھا، اور باغ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے امیر المومنین عمر ابن الخطاب نیچے۔ پادری بھاگتا آیا، کہا کہ یہی تصویر تو ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ شخص آئے گا تو وہ زمین پہ کھڑا ہوگا، اپنے نوکر کے گھوڑے کی باگ تھامے تو لو چابی رکھو، یہی وہ چیز ہے جس کا انتظار ہم کر رہے تھے۔ لا کے چابیاں حوالے کرتے، بیت المقدس بغیر کسی خون کے، بغیر کسی جنگ کے اللہ نے عطا کر دیا، توحید کی برکت۔ یہ وہ لوگ تھے جو توحید پر تھے، کوئی درگاہ نہیں تھی، حالانکہ ابو بکر کی وفات ہو گئی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، حالانکہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی وفات ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کی وفات ہو گئی تھی، چوتھی بیٹی کی بھی وفات ہو گئی تھی، نہ حضرت فاطمہ کا مزار تھا، نہ حضرت زینب کا مزار تھا، نہ حضرت محمد الرسول اللہ کا کوئی عرس تھا، نہ حضرت ابو بکر کا کوئی مزار تھا، کوئی مزار نہیں تھا۔ ان توحید پرستوں کے حوالے ان لوگوں نے چابیاں کی۔ آج بھی توحید پہ آؤ، تمہیں چابیاں ملیں گی بیت المقدس کی۔ تم کہتے ہو کہ اس وقت مزار نہیں تھا تو وہ لوگ ولی نہیں پیدا ہوئے؟ ابو بکر سے بڑھ کے ولی کوئی ہے؟ ولی ان کو نہ مانو گے تو پھر تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر مزار بنانا جائز ہوتا اور یہ توحید اور اسلام ہوتا تو صدیق اکبر کی مزار سب سے پہلے عمر بناتے، اور جانے سے پہلے عود بتی لے جا کے وہاں سلگا کی دعا کر کے بولتے، یا خلیفۃ المسلمین ہم جا رہے ہیں بیت المقدس کو، ذرا اللہ سے دعا کرواؤ چابیاں ہم کو مل جائیں۔ کرے؟ کیا غلطی تھی جی؟ اگر آج بعد میں آنے والے 500 سال بعد سے 470 میں پیدا ہونے والے عبد القادر جیلانی بغداد میں جا کے تم دعائیں کر کے اپنے حالات بیان کر کے تم وسیلہ لے کے نکلتے ہو، اگر یہ اسلام ہے تو کیا غلطی تھی؟ عمر کیوں نہ کرتے کہ ابو بکر کے پاس بھی جا کے دعا کر کے مزار بنا کے اور وہاں پر چادر چڑھا کے چاٹ کے اور ایک عود بتی سلگا کے نکلتے؟ بدبختوں سوچو تو صحیح۔ ابھی یہاں کا نقش بندی وہاں گیا ہوا ہے، 2-3 فوٹوز یہاں میرے بھائیوں نے بھی بھیجا، جا کے وہاں سے کیا کرا، یا اللہ یا اللہ، ارے بیوقوف تو کہتا پورا کہ یا خادر پکارو، اب یا خادر کے پاس پہنچ کے کہتا یا اللہ، کیا مذاق ہے؟ ہاں وہاں جا کے بھی پکارنا انہیں کو۔ یہ دوغلے پن کی یہ چیزیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ عوام کیوں بہک جاتی ہے؟ فانا تسحرون، کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو ان دھوکے بازوں کو؟ اللہ ہی دیکھنے والا ہے، اللہ کی توفیق نہیں تو پھر جاہلوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ بت کی پوجا کرنے والے کتنے عقل سے کورے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ شرمگاہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، لنگم کہتے، لنگم۔ ہاں ایسے ہی بدبخت ہمارے اندر بھی نکلے کہ ننگے بابا کا زیارت کر کے اسے دودھ ڈال، میں نے خود دیکھا وہ ویڈیو،
کہیں پاکستان ہندوستان کے درمیان کے بارڈر میں یا وہاں کے بارڈر میں ہے، جس کے ننگے جسم پر کئی دنوں سے نہایا نہیں، سالوں سے نہیں نہایا، اس پر دودھ ڈال کے جو اس کی شرمگاہ سے اور پاؤں سے بہ کے جو پتھر پہ آتا، اسے اچھی خاصی پردہ نشین سر پر سے اوڑھ کے عورتیں چاٹ رہی ہیں تبرکن۔ ایسا کوئی گرتا؟ نہیں گرتا۔ مسلمان کبھی نہیں گرتا، ہاں مشرک گرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے۔ شرک اپناؤ گے تو جاہل درندے اور اللہ کی بدترین مخلوق بنو گے۔ یہ توحید کی برکت تھی۔ حضرت عمر پہنچے بس وہیں پر چابیاں مل گئی، کیوں؟ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھوں میں دینا ہے، اور یہ چابیاں لے کے آگے گئے اور اندر بھی کیا ہے دیکھا، اور وہ باتیں خود پوچھ کے نکالی کہ جہاں تمہاری کتابوں میں ہے وہ فلاں فلاں مقام کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے جو جاتے وقت براق کو جہاں باندھا وہ حلقہ کہاں ہے، وہ گنڈی کہاں ہے؟ اور جہاں سے اللہ کے رسول نے معراج کی، کیونکہ اسرا چلنے کو ہے، معراج وہاں سے آسمانی سفر کو کہتے ہیں، اسرا الگ ہے معراج الگ، معراج کی جو چڑھائی ہوئی وہ کہاں سے ہوئی، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پھر چلتے چلتے نماز کا وقت آ گیا تو اس پادری سے اللہ کے یہ رسول کے خلیفہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ یہیں پڑھ لیجئے، ہم آپ کو پوری اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، کوئی بات کا مسلمان یہ دعویٰ کرے گا کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی ہے تو یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، ایسی بے انصافی ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، مجھے الگ جگہ بتاؤ۔ پھر وہیں پر نماز پڑھی جو آج مسجد عمر کے نام سے بنی ہوئی ہے، باہر نکل کے۔ پھر اس کے بعد وہ پورا کنٹرول حضرت عمر کے دور میں ہی آ گیا، اور پھر اس میں شان و شوکت جو کرنے والے بادشاہ ہیں، آگے چل کر بنو امیہ کے عبد الملک بن مروان ہے، جنہوں نے اس کو تقریباً پورے سنگ مرمر سے بنوا دیا۔ ہاں، جو بنو امیہ کو بھوکتا ہے کتا یہ بیٹھ کے، علی مرزا یاد رکھو ان کی شان و شوکت کا کیا کہنا، جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اور مسلمانوں کی بڑے ترقی کے راز انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ مسجد نبوی کی سب سے بڑی توسیع جو ہوئی وہ عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں ہوئی۔ آج امیہ بنو امیہ پہ بھونکنے والا کتا بیٹھ کے شیعوں کے ساتھ مل کے کہتا ہے کہ بنو امیہ اسلام کو غارت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ دشمنی میں اتنا آیا کہ محمد بن قاسم کو بھی کہتا ہے کہ وہ جلاد تھا، جہاں کے ہندوستانی عوام ان کی پوجا کے لیے تیار تھے، ویسی انہوں نے انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی ہندوستان میں آ کر۔ ہم نہ تاریخ معلوم ہے نہ ہمیں کچھ اور معلوم ہے۔ تو پھر یہ شان و شوکت تو بنو امیہ کے دور میں چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد اس کی آبادی بڑھ گئی، اور یہاں پر بہترین طور پر ایک ایسی فصیل کھڑی کی گئی جو پورے شہر کو اس کے احاطے میں لیتی تھی، اور اس کی طرف سے جو بھی گورنر وہاں آتا، عباسیوں کی طرف سے عباسی رہے تک، اور بنو امیہ کی طرف سے امیہ رہے تک، اسی طرح یہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب بنو عباسیہ کی حکومت گر رہی تھی، ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ ہاں، عروج تو تھا 132 ہجری میں بنو امیہ ختم ہوئے ایک ایک کر کے، اور عباسیوں نے ان کی جگہ لے لی۔ ہاں، الصفاح ان کا پہلا خلیفہ ہے، جس نے بنو امیہ کی این سے این بجائی اور یہ لوگ قابض ہوئے، اور عباسیوں کی خلافت چلتی رہی۔ 132 سے آپ دیکھیں 600 تک ان کی چلتی رہی، لیکن 200 سال آخری کے بڑے ہی دیگرگوں گزرے، ان کے حالات ان کے بہت نازک ہوتے گئے، بلکہ حتیٰ کہ نام کا خلیفہ لبر اسٹیمپ رہ گیا بس، جیسے آج مرمرے ہے، مرمرے، ہاں جیسا مرمرے ربر اسٹیمپ ہے مودی کی، ویسے ہی مرمرے تھے بس وہاں کے۔ اب عباسی خلفاء ہوا کرتے تھے، لیکن کوئی ان کے پاس ہتھیار یا کوئی ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا تھا، بس ربر اسٹیمپ تھے، ان کو بناتے بھی کوئی اور تھے، بٹھاتے بھی کوئی اور تھے، اتارتے بھی کوئی اور تھے۔ جو جن کی کیفیت، جن کی کیا ہے حکومت، جن کے پاس کچھ طاقت تھی، الگ 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 حکومتوں میں بٹ گئے تھے، سلطنتوں میں بٹ گئے، حکمرانوں میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں۔
یہی وہ زمانہ تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. ہاں میں نے بتایا نا، میں عیسوی ڈیٹ لے کے چل رہا ہوں اس واسطے کہ سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے یہاں پر انقلاب آیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 610 کے وفات کے بعد، 610 نبوت، 632 وفات، 632 کے 10 سال بعد بیت المقدس، اور اسی سے لگا لیجئے 600، 700، 800، 999 یعنی 1000 کو 1 سال کم. عیسوی ڈیٹ، ہجری ڈیٹ 500 سال کم کر لیجئے. ہاں 490 پر 2 تھا اس وقت، 490 پر 2 ہجری، اور عیسوی اعتبار سے 900، ہاں 900 نہیں، 1099، 900 نہیں، 1099. ہاں کیونکہ 1190 پر 7 میں پھر دوبارہ آیا، تو 1099 سال چل رہا تھا جب یہ فلسطین واپس ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. کن کے ہاتھوں میں؟ صلیبیوں کے ہاتھوں. وہ کیسے؟ یہ واقعہ بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح. مسلمان ٹکڑیوں میں بٹتے چلے گئے. بغداد کا خلیفہ جو صرف اس کو جو مانتے تھے منوا سکتا تھا، بزور کسی کو منوا نہیں سکتا تھا. بغداد میں چھوٹی موٹی اس کی حکومت تھی یا نہیں؟ تو ادھر ادھر جہاں کے خود لوگ آ کے مل کے کہتے ہم تمہارے ساتھ جڑے ہیں، جڑتے تھے، بس مسئلہ ختم. اس کے علاوہ جس کے پاس جو طاقت تھی وہ اس کی اپنی طاقت تھی، خواہ وہ چھوٹی سلطنت ہو یا بڑی سلطنت ہو. اور اسی زمانے میں جب یہ کمزوریاں چل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے زنگی خاندان کو یہ تقویت دی کہ وہ لوگ اسلام کے لیے لڑے. یہ زنگی خاندان میں سب سے پہلا بندہ جو منظر عام پہ آیا وہ عماد الدین زنگی ہیں. عماد الدین زنگی کے زمانے میں مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آگے بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے تمام خلفاء کے اندر تو جاسوس بھرے رکھے ہوئے ہیں اور خلفاء پورے کے پورے ان کے انڈر میں دکھ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ان کا سب سے بڑا یہ بنا کہ ان کی اپنی زندگی کا اہم ترین واقعہ کیا تھا کہ بیت المقدس ان کے آنکھوں کے سامنے فلسطین ان کے ہاتھوں سے گیا. 2 فرانس کے اور جرمنی کے 2 بادشاہ مل کر افواہ اڑائی کہ مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے وہاں پر رہنے والے باشندوں پر، جو کہ معدود چند عیسائی ہیں. یہ پروپیگنڈا ایسا بڑا جیسا ہمارا کرونا بڑا. ہاں تھا نہیں، بڑا. وہ تھا تو بہت کم، بڑا ویسے ہی بڑا. اور اس میں جو پوپ تھا خاص طور پر اس نے اعلان کیا کہ اگر اس کو چھڑانے کے جنگ میں اگر آپ لوگ ساتھ دے دیں تو سیدھے جنت ہے. اب اس پر جو شعلہ بیانی اس نے کی، اس حیثیت سے روایت کرنے والے ابن اسیر الکامل وغیرہ میں روایت کرتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، 10 لاکھ لوگ. اور انہوں نے کیا کیا؟ 1099 میں، جو کہ تقریباً ہجری اعتبار سے 13 شعبان 492 ہجری تھی، جس میں جنگ ہوئی زبردست، اور آخر کار بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ لوگ اندر داخل ہوئے. ابن اسیر اور خود ان کے اپنے مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو مارا گیا، اس طرح مارا گیا جس کو قلم لکھنے کی سکت نہیں رکھتی ہے. گھوڑے کے گھٹنوں تک خون بہا جا رہا تھا اور 7 دن قتل عام ہوتا رہا اور ایک دن میں 70,000 مسلمان قتل ہوئے. حتیٰ کہ قتل کے نت نئے طریقے انہوں نے کیے. کسی کو برجوں کے اوپر سے اٹھا کے پھینکا، کسی کو کیا ہے بڑے بڑے الاؤ تیار کر کے پھینکا، کسی کو کیا ہے گھسیٹتے ہوئے کیا ہے زمین کے اندر انہیں زخموں سے چور کر کے پھینکا،
اس طرح ایک بہت بڑا عذاب اور ایک بہت بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی اور مسلمانوں کو ان سے ان بجا کے وہاں سے نکالا گیا اور یہ لوگ مکمل قابض ہو گئے. جو بچے کچھ رہ گئے وہ غلاموں کی حیثیت سے یا نہیں تو ٹارچر سے نام بدلا کے رہ گئے، بقیہ سب کچھ چلا گیا. یہی وہ زمانہ تھا جانے کے کچھ عرصے بعد عماد الدین زنگی کو اللہ نے قوت دی، وہ ایک چھوٹے سے ایریے کے حکمراں بنے. پھر انہوں نے کیا کیا، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارا تو ان کی سلطنت تھوڑی سی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دمشق جو آج ڈمسکس کہتے ہیں وہ بھی ہاتھ آ گیا. تو ایک بہت بڑا شہر تھا اس وقت کے لحاظ سے، تو یہ آ گیا تو ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی. حالانکہ خلیفہ بھی تھا عباسیوں کا، کنٹرول کچھ نہیں تھا، ربر اسٹیمپ تھا. تو اس حیثیت سے عماد الدین زنگی نے کیا کیا، خود سے محنت کی اور سپورٹ کے لیے عباسی خلفاء کو انوائٹ کیا کہ ہم آپ کے ماتحتی میں رہتے ہیں لیکن ہمیں آپ سپورٹ کرو کہ ہم بیت المقدس بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سپورٹ تو وہاں کچھ نہیں رہی، کیونکہ مسلمانوں کی حالت آج ہی کی طرح تھی. آج بھی کوئی حصہ اٹھ کے کچھ کہے تو کوئی حکومت آواز نہیں دے گی. حالت وہی ہے جو حالت اس وقت پہلے سے گزری ہے. آج لوگ چیخ لیتے ہیں یوں کرتا نہیں وہ جی یہ پہلے بھی گزرا جی، تم کو تاریخ نہیں معلوم. ایسا کئی مرتبہ ہوتا رہا ہے. شخصیتیں اٹھی کام کی ہیں، پھر بعد میں حکومتیں خاموش رہی ہے. ہاں یہ کئی بار ہوا ہے اور اس بار بھی ہوگا. مہدی بھی تو کیا ہے جی حکومت لے کے آئیں گے، کیا نہیں شخصیت ہی اٹھے گی نا پہلے، پھر تو حکومت بنے گی نا جی. آپ کو تاریخ پتہ نہیں ہے تو آپ بکواس کرتے ہیں، ورنہ تو جو حکومتیں آج ہیں نا، وہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ جو اطراف میں جو مسلم حکومتیں ہیں نا جی، وہ خالی تھوک دینا پورے رعایا مل کے تھوک دینا اسرائیل ڈوب جائے گا. وہ اتنا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خالی تھوک بھی دیں کھڑے ہو کے. ہم اسٹیٹمنٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. ادھر ہمارے لوگ چیختے ہیں کہ ہم ہیں اور ہمارے خلاف جو چیختے ہیں وہ دیکھو فلسطین یہ ہو رہا ہے، لیکن اور سعودیہ وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. یہ چیخے تو انہوں بولتے نہیں. ہمارے امیر المومنین دیکھو کیا بولتے ہیں ترکی کے، انہوں ہی بولتے نہیں ہیں اب 40 روز سے کیا بھی انہوں پان کھا لے کوئی کی نہیں، سپاری ڈال لے کوئی معلوم نہیں، ان کو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. تمہیں جن کو امیر المومنین بولے انہوں بھی تو کچھ کرتے نہیں. اب تمہیں نہ ادھر بولو نہ ادھر بولو، تمہیں کچھ کرو نا. پہلے کیا کرو مولوی صاحب، اچھے بنو بھائی، توحید والے بنو، عمل تو اچھا کرو، دعائیں کرو، یہ تو ہے نا تمہارے پاس. ہاں چیختے نا خوش نازلہ قنوت نازلہ کے علاوہ. میں ذرا ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہوں، ہاں جھوٹ نہیں بولنا. ہاں قنوت نازلہ میں کبھی آمین بولے رہیں گے یہ لوگ؟ ہو سکتا. میں کیا پوچھتا ہوں، اس کے واسطے بول کو ایک بار تبھی رات میں اٹھ کو 1-2 رکعت نفل نماز پڑھ کو اللہ کے پاس رو کو دعا کرے، اللہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے ان کی مدد کرے کون تبھی. ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ماشاء اللہ پورے اٹھا لیے. دیکھو کیا جی ہے پھر دلچسپی کو نہیں بنا سکے. وہاں کی بات کئی کو بھائی کہ انہیں یہ کر رہا وہ کر رہا، انہیں کیا کر رہا انہیں جواب دیں گا. سعودی کیا کرا تبھی ہمارے سے پوچھیں گا، بولے نہیں اللہ. ہاں انہوں کرے انہوں جواب دیں گے. انہوں جو کرنا ہے کہ ان کی وسعت میں جو وہ کرتے بھی ہی حقیقت میں. ہمیں اس میں نہیں، تم کرے کیا، نعرے بازیوں کے علاوہ کرے کیا، تم بدلے کیا، تم دعائیں کیے کیا، تم کم از کم اس کے لیے میچ چھوڑے کیا جی. درد ہوتا تو میچ دیکھتے آج بیٹھ کے. تم کو غزہ میں وہاں بلڈوزر سے اڑا رہے ہیں، وہاں بمباری ہو رہی ہے، وہاں ہاسپٹل اجاڑ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے میچ، متنجن اور مٹھائی یاد آتی ہے. ہاں تمہیں ایک دن کے واسطے تبھی مندی بند کرے کیا، اپنے پیٹ کا دوزخ خانہ بند کرے، کب تبھی کھلا رہتا نا ہمیشہ. ہاں کبھی بند ہوا؟ تم کو کیا ہے رائٹس کہ تم پوچھ سکو؟ وہ اپنا کام کر ہی رہے ہیں، کم از کم تمہارا کام تم کرو نا. ہمیں عالمی سیاست پر بڑی باتیں کرنے کے لیے دلچسپی ہے، بڑے بڑے نعرے،
انہیں کہ جی سلمان پورا انڈر میں ہوگا جی، انہیں اسرائیلی حکومت کرتا. اچھا تم نہ جا دیکھ لے گا کیا، انہیں بلا کر تم نہ کیا ہے رخا دیا کہ آؤ جی آپ کو دیکھو ہمیں کس کے تحت چلتے ہیں. ہاں ایک مسلمان سے بدگمانی نہیں کر سکتے تو تمہیں ایک بادشاہ سے بدگمانی کرتے. ہاں ادھر اخوانی والے بولتے انہیں ایسا کر رہا، ادھر سلفیاں بولتے تمہیں دیکھو وہاں تمہارا امیر المومنین دیکھو کیا کر رہا. میں بولتا ہوں کہ دونوں اپنوں کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو، مسئلہ ہی ختم. اپنے بگاڑ کو سدھارو نا بھائی. ہاں آج وہی حالت ہے جو حالت اس وقت بھی تھی. حکومتیں تو تھی اطراف میں، ہمت نہیں تھی. اللہ نے کسی ایک کو اٹھایا، عماد الدین ہے جو سب سے پہلے اٹھے، اور انہوں نے کیا کیا، کچھ نہ کچھ کوشش تو کی لیکن مہلت زیادہ نہیں ملی. ان کی وفات، بلکہ یہ شہید ہو گئے ایک معرکے میں، تو ان کے بیٹے منظر عام پہ آئے، اور ان کے بیٹے کا نام یہ ہے نور الدین زنگی. عماد الدین کے بیٹے کا نام، جن کا نام بہت شہرت رکھتا ہے خاص طور پر اس واقعے کے تحت جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے، ان دشمنوں سے بچاؤ جو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے لیے سوراخ کھودا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کیا ہے موضوع واقعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حق واقعہ ہے، پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مشہور تو اسی سے ہیں کہ انہوں نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے کچھ فاصلے پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کو باندھ کر وہ پورا راستہ نیچے سے بند کر دیا کہ کوئی سرنگ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تک آج تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنے زمانے میں مدینے کے اندر یہ کام کیا. یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اللہ عالم، لیکن شہرت ان کی اسی سے ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ سب متفق ہیں کہ بڑے عبادت گزار بندے تھے اور اللہ سے بڑے ڈرنے والے، اور سب سے زیادہ بیوٹی یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھڑانے میں سب سے بڑی انٹرسٹ رکھنے والی شخصیت تھی. اپنا دن من دھن لگایا، حتیٰ کہ ان کی سب سے بڑی آرزو یہ تھے کہ وہاں کو میں خود جا کے فتح کروں، اور فتح کے بعد سب سے پہلے ممبر کو میں خود رکھوں، اور وہاں پر ممبر پہ خطبہ ہو تو میرے ممبر پہ ہو. تو انہوں نے فتح کے کئی سال پہلے بڑے بڑے کارپینٹروں کو بلا کے ایک بہترین ممبر بنایا جس کی کوئی مثال نہیں. الکامل ابن اسیر رحمہ اللہ الکامل میں لکھتے ہیں کہ اس جیسا ممبر اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا، جو ممبر سلطان نور الدین زنگی نے بنا کے رکھا تھا کہ بیت المقدس میں فتح ہوگا تو میں وہ ممبر رکھوں گا. لیکن اللہ نے ان کو بھی مہلت نہ دی. آگے پورا کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو ممبر لے جا کے وہاں رکھے، اور وہاں ان کو وہاں پر اللہ نے یہ چانس دی کہ انہوں نے خطبہ دیا، اور وہ ممبر اب تک تھا 79 تک. جہاں آگ لگی بیت المقدس کی تو وہ ممبر بھی جل گیا، اور یہ آگ لگانے والا ایک یہودی شخص تھا جو 79 میں بہت بڑا غلاٹہ جو ہوا تھا نا، بہت بڑی آگ لگی تھی بیت المقدس میں. اب کے زمانے میں یہ پلان آگ لگی تھی، ہم کو وہی پتہ نہیں ہے، ہمارے اپنے زمانے کی بات ہے. اچھا تو اب یہ نور الدین زنگی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سلطنت کی توسیع کی، تو دو افراد ان سے ملتے ہیں جو بڑو جنگجو ہیں، جنگجو بھی ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ریلیشن میں آتے ہیں. ایک ان کے باپ نجم الدین ایوب اور ایک ان کے چچا، یہ دونوں کیا ہیں، سلطان نور الدین زنگی کے پاس بحیثیت سپاہی داخل ہوتے ہیں. نجم الدین ایوب کے دل میں بھی بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ہم فلسطین کو واپس لیں، اور ان کے بھائی نجم الدین ایوب کے بھائی جو سلطان ایوبی کے چچا ہیں شیر کوہ جن کا لقب ہے، ان کی بھی بڑی تڑپ ہوتی ہے. لیکن راہ یہی نظر آتی ہے کہ ہم پہلے نور الدین زنگی کی فوج میں اندر تو آئیں تاکہ ہم کوئی بڑا کام کر سکیں. نور الدین زنگی ان کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں کے جذبات سے اور ان دونوں کی بہادری سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور اسی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ مصر بالکل بھی بگڑ گیا ہے اور عباسیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور فاطمیوں کا قبضہ ہے. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ہر ایک کی تشریح کم از کم مجھے 10 منٹ تو کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں. لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے،
اگر میں وقت لوں گا تو بھی آپ سننے کے لیے انٹرسٹ نہیں بتائیں گے. کتنا سنیں گے پلیز آپ؟ کیا کی تمہیں بولے بول کو بیٹھے، لیکن کھینچے تو کیسا بیٹھیں گے؟ سب بولیں گے ستنا. تو اس واسطے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اب شیخ لیاقت صاحب بھی سوچنے کیسا ان کی زبان بند کرنا والوں کو، دیکھا تو 9:40 ہو گئی، ابھی میں پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچا. اب کیا کروں میں؟ اصل ایک بار یہ بات تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ مصر ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک عباسیہ کے ہاتھ سے نکلتے گئے، اور یہ نکلتے گئے نا، یہ گمراہ فرقوں کے ہاتھوں بنتے بھی گئے، حکومتیں ان کو ملتی رہی. ان میں ایک بڑی حکومت کا نام ہے فاطمی حکومت، جو حضرت فاطمہ کے نام سے انہوں نے کیا کیا؟ حکومت ڈالی. اور تھے اصل سے اندر کٹر شیعہ، اور شیعہ میں بدترین شیعہ، زنادقہ جسے کہتے ہیں، گمراہ ترین فرق، ہاں، جن کا اسلامی کچھ اور تھا. نشہ، حشیش، زنا، شراب، جوا، سب حلال تھا ان کے پاس، لیکن تھے نام لے کے محبان اہل بیت. جو آج کرتا نا شینو یا عینوہا، بھولنا نہیں سے، انہیں بھی ایج کرتا. ہاں، یہی حالت تھی. یہ دراصل آہستہ 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 انڈر آتا گیا، یہاں تک کہ ان کا آخری بادشاہ مصر میں الملک العادل تھا. ہاں، یہ جو تھا نا، اس کا جو آخری زمانہ تھا، اس وقت نور الدین زنگی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے زیادہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، یہ فاطمیوں کو کیسے بھی قتل کرنا ہے، توڑنا ہے، یہاں سے مصر سے نکالنا ہے ان کو. الملک العاضد ان کا آخری بادشاہ تھا، عادل نہیں، عاضد. تو انہوں نے کیا کیا، شیر کو، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، ان کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو نائب کی حیثیت سے دونوں کو بھیجا کہ جائیں آپ وہاں پر عباسی خلیفے کا نام خطبے میں پڑھیں، یعنی ان کی حکومت کو پھر دوبارہ لائیں اور یہ فاطمیوں کو قتل کریں کسی بھی طرح. اب یہ لوگ آئے، سب سے بڑا جائزہ لیا، اور انہوں نے کیا کیا، کام شروع کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان شیعوں کو جو حضرت فاطمہ کے نام پر تو ہیں لیکن اندر سے سب سے بڑے کٹر کفر اور شرکیہ کام کرنے والے اور حرام کاری میں سب سے پہلے ہیں، ان کو پکڑو مارو. انہوں نے کیا کیا، فوج الگ کر کے، انہوں نے کیا کیا تھا، سنی اور ان کی فوجوں کو ملا لیا تھا. بڑی وہ ایک لمبی داستان ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس دلچسپی اور کس زیرکی کے ساتھ انہوں نے ان سب کو الگ کیا اور ایسا کر کے تنہا چھوڑ دیا الملک العاضد کو کہ وہ رونے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک بار تو میں کچھ باتیں ہیں آپ سے کہہ کے اپنی جگہ واپس لیتا ہوں. سلطان اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں آنا تو درکنار، میں تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. اور ایسے ہی وہ شراب پی پی کے نشے میں مر گیا. یہ جب مرا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورے مصر میں اعلان کر دیا کہ آج سے عباسی خلفاء کا نام لیا جائے گا، جمعہ کے خطبوں میں ہمارا فاطمیوں سے کوئی تعلق نہیں. پھر سنی حکومت قائم ہو گئی. اب کچھ دن چلی، جس کے ڈائریکٹر شیرکوٹ تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ان کی وفات مصر میں ہو گئی. تو ڈائریکٹ سلطان نور الدین زنگی نے خود بادشاہ مصر کا بنا دیا صلاح الدین ایوبی کو. اب یہ ڈائریکٹ بن گئے مصر کے فرما روا، پورے مصر کے. اب انہوں نے جس نظم و نسق سے مصر کو اکٹھا کیا، لوگوں کو ابھارا، فلسطین کے لیے تیار کیا، فوجیں اکٹھا کی، اور لوگ ان کی ایمانداری اور ان کے تقوی پر اور ان کے جو کچھ جہاد کے جذبے پر اکٹھا ہوتے چلے گئے. ایسے انسان تھے کہ انہیں اپنے کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں رہتی تھی، اور بہت ہی کم یہ زندگی گزارنے والے تھے. کوئی جان و مال کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنے لیے کوئی سنتری اور سپاہی رکھتے تھے. صرف وہ دوڑ لگاتے تھے اللہ کے لیے، جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارتے تھے. اور ایسے کئی دن گزر جاتے تھے جہاں پر ان کو کھانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی. ایسے انہوں نے فوج بنائی. اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نور الدین زنگی کو بھی اٹھا لیا. ان کی وفات تو بالکل نارمل ہوئی،
لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے غداروں نے محل کے اندر کچھ غدار عیسائیوں کے آ گئے تھے جنہوں نے ان کو زہر دیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، لیکن موت بھی بڑی پیاری تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دمشق کے ایک قلعے کے اندر ایک حجرے میں یہ نماز میں مشغول تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی۔ وہ ممبر جو ممبر رکھنے کی تمنا میں انہوں نے دمشق میں بنا کے رکھا تھا، وہ تمنا پوری نہ ہو سکی، حتیٰ کہ اس وقت عمر صرف 60 سال تھی حضرت نور الدین زنگی کی۔ جب وفات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اپنے باپ کی طرح مانتا ہوں سلطان نور الدین زنگی کو، ان کی جو خواہش ہے وہ خواہش میں پوری کر کے رہوں گا، اور انشاءاللہ وہ ممبر وہیں پر رکھوں گا جہاں رکھنے کی سلطان نور الدین زنگی کی خواہش تھی، کیونکہ میرا مقصد بھی بیت المقدس ہے، کاش مسلمان مجھے راستہ دیتے۔ یہ لفظ کیوں کہے؟ اس واسطے کہ سب سے پہلے رکاوٹ کرنے والے خود مسلمان منافق لوگ تھے، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا لی تھی سلطنتوں کے۔ جب وہ فلسطین کی راہ میں چلتے تو سب سے پہلے مزاحمت کرنے والے کھڑے ہوتے عیسائیوں سے پہلے خود مسلمان، اس واسطے کہ کہیں ان کی سلطنت نہ چلی جائے۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مالک تھے، ہر قلعے والا چاہتا تھا کہ سلطان اگر آ جائے گا تو میں اس کی پیروی کرنا پڑے گا، اس واسطے سلطان آگے نہ آئے۔ تو پہلے خانہ جنگیاں بہت ہوئی مسلمانوں کے خلاف، سلطان صلاح الدین ایوبی کی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑا، کئیوں جنگیں ہوئی، اللہ ہر جنگ میں فتح دیتا رہا، لیکن ہر جنگ سے پہلے وہ دعا کرتے تھے، اللہ قربان، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کر لے۔ وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں مجبور ہوں، میں ان مسلمانوں کے خلاف ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بیت المقدس کی راہ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اٹ جائیں تو ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، چاہے بھاڑ میں جائیں، کچھ بھی کر لیں، نشہ کر لیں، لڑکیاں رکھ لیں، زنا کر لیں، میں نہیں پوچھوں گا، میں تو سیدھے فلسطین جاؤں گا، لیکن ان بدبختوں کو مجھ سے ڈر ہے کہ میں ان کے قلعے چھین لوں گا۔ یہ لوگ عیسائیوں سے پہلے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں، میں مجبوراً ان کے خلاف ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو پورے جنگ میں اعلان کرتے کہ لوگوں مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، میں تمہارے لشکر میں ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم بتا دو کہ تمہارا مقصد بھی بیت المقدس فتح کرنا ہے تو میں اپنی بادشاہت چھوڑتا ہوں، میں تمہارے نزدیک ایک سپاہی کی حیثیت سے آنا چاہتا ہوں، مجھے صرف راستہ دے دو، تمہارے کاموں سے مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ، دنیا کی جب ہوس آتی ہے، جب عقل اندھی ہو جاتی ہے، جب شرک، بت پرستی اور خرافات، بدعات رائج ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی عقل اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے۔ اسی واسطے سلطان صلاح الدین ایوبی لکھتے ہیں اپنے کتاب میں، اور ان کے ساتھ رہنے والے جو کہ بہترین مؤرخ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کئی سال انہیں بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے ہو گئے، اس واسطے کے درمیان میں خود مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنت والے والی اور حکمراں ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سازشیں کرنے والے کون؟ عیسائیوں سے پہلے خود مسلمان سازشیں کرنے والے۔ عیسائیوں کو سپورٹ کرنے والے کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سپورٹ کرنے والے عیسائیوں کے خود مسلمان قلعے دار، اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنت نہ جائے۔ ان سب کو ہٹا کے آتے 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 عمر کا ایک بہت بڑا حصہ نکل گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ آپ اندازہ لگائیں جی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہے 1130 اور بیت المقدس گیا ہے 1099۔ میں نے بتایا نا، اب ذرا اندازہ لگاؤ، پیدائش 30 ہے تو 99 میں گیا ہے، تو جب ان کی پیدائش ہوئی تقریباً 40 سال ہو چکے تھے فلسطین عیسائیوں کے ہاتھ میں جا کے۔ پھر انہوں نے دراصل مصر کے والی بنے، کوششیں شروع کی تو تقریباً ان کی عمر 30 سال تو رہی ہوگی، لیکن جب ان کے ہاتھوں فتح ہوا تو اس وقت 1180 پر 7 عیسوی تھی۔ 1180 پر 7 پیدائش
سلطان ایوبی کی پیدائش کیا؟ 1130 پر 8، 30 پر 8، 80 پر 7، تو عمر کیا رہی ہوگی؟ کیا مول صاحب ہمیں یہ سب کہاں سنتے؟ ہاں لگاؤ نا بھائی، 80 پر 7 38 نکالو، 38 78 سے نکالو، برابر بولے 50 سال کے قریب تھی اس وقت عمر، 49 تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی. اور انہوں 20 سال میں بھی بیٹھے یا 30 سال میں بھی آئے مصر میں، تو ان کو فلسطین پہنچتے پہنچتے 20 سال لگے. درمیان میں کون آئے آڑے؟ مسلمان. سیدھے پہنچنے نہیں دیے، ایک ایک سے جنگ کرتے ہٹاتے سازشوں کو مٹاتے پہنچتے 87 آیا، جبکہ سلطان کی عمر 50 کے قریب ہو گئی تھی. تب جا کے جو جنگ لڑی گئی، خاص طور پر حطین کے مقام پر، بہت بڑی جنگ تھی. اس جنگ میں گیا کہ مسلمانوں نے ایسی جنگ لڑی کہ کہتے ہیں کہ ابن اسیر اور ابن اسیر سب مل کے، یہ دراصل بیت المقدس کی فتح کی سب سے پہلی جنگ تھی. یہاں سے قابو میں آ گئے سب لوگ، عیسائی وغیرہ. اب اس کے اوپر کھلا منظر تھا، یہاں تک کہ بیت المقدس بہت قریب تھا. یہ آگے بڑھتے گئے اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جی جگر سے لڑ رہے تھے، آگے ہوتے تھے. مسلمان بھی بڑے جوش میں تھے، اور ادھر ان لوگوں نے بھی ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم کو مرنا ہے، دینا نہیں ہے. دو طرف سے بھی بڑی سختی تھی، دن پہ دن گزر رہے تھے. یہاں تک کہ ان کے بڑے جو تھے نا، انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سلطان ایوبی کا مقابلہ کر سکیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ سفید جھنڈا لہرایا ہے کہ ہم کچھ تو صلح کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے شرائط ہوں گے. سلطان نے کہا کہ جو بھی ہو، میں بھی خون ریزی نہیں چاہتا، آؤ بات سے عطف ختم کرنا ہے تو کر لیں. تو ان کا وفد آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رعایتیں چاہیے. سلطان نے کہا کہ سب رعایتیں، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ تم جتنا سونا لے جاتے جاؤ، جتنا مال جاؤ، کیا کچھ لے جا رہے ہو میں نہیں پوچھوں گا، بس چلے جاؤ. ہاں، فی کس ایک مرد کو 10 دینار دینا پڑے گا، ایک عورت کو 5 دینار دینا پڑے گا، اور ایک بچے کو 2 دینار دینا پڑے گا. انصاف دیکھیے، اللہ کروڑ پورا فلسطینی انہی کے ہاتھ میں ہے. سب کو قیدی بناتے اور پورا قبضہ کر لیتے، کوئی پوچھنے والا، یہ تو کیا ہے، مجبور ہو کے آئے ہوئے ہیں. انصاف دیکھیے. اسی واسطے یہ آج بھی عیسائی بھی طرفداری کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف کے. انہوں نے کہا کہ تمہارا مال ہے لے جاؤ، گھر میں سونا ہے لے جاؤ، جواہرات نے لے جاؤ، تمہارے اپنی چیزیں لے جاؤ، میں نہیں پوچھوں گا کیا لے جا رہے ہو. لیکن جاتے وقت فی کس ایک مرد کو 10 دینار، ایک عورت کو 5، بچے کو 2، بس اتنا پے کرو جاؤ، ہم تم کیا لے جا رہے ہیں نہیں پوچھیں گے. اب قافلے بنتے گئے، کیا کیا سمٹنا ہے سمٹتے گئے. جو بڑے بڑے پوپ اور ملکہ جیسے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پورا خزانہ کہا کہ لے جاؤ، ہم کو دولت سے مطلب نہیں، لے جاؤ تم آزاد ہو. انہوں نے اپنا لشکر تیار کر کے لے گئے. حتیٰ کہ سب کچھ جانے کے باوجود بھی کئی غلام، کئی غریب، کئی فقیر اتنے بچ گئے جو کہ 5-10 درہم بھی دے کے چھڑا نہیں سکتے اپنے آپ کو، وہ بچ گئے. انہوں نے آ کے کہا سلطان آپ فیاض ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، اپنی طرف سے ہی پے کر دینا، ہم آزاد ہو جائیں. سلطان نے کہا بڑی اچھی بات کہ یہ بھی تیار ہوں، میری طرف سے بھی 1000 لوگوں کی آزادی ہے، میں خوب پے کروں گا سلطنت کو. ہر حصے کا مرد ہوگا تو 10 پے کروں گا، عورت ہوگی تو 5 پے کروں گا، بچہ ہوگا تو 2 پے کروں گا میں اپنی حکومت کو، اور تم 1000 لوگوں کو میں نکالتا ہوں. سلطان کے بھائی العادل تھے،
انہوں نے سنا تو کہا کہ سلطان آپ کی فیاضی تو جاری رہتی ہی رہتی ہے، لیکن میں کبھی کبھی فیاض بنتا ہوں، تو جب آپ 1000 دے رہے ہیں تو میں 2000 دے رہا ہوں، 2000 قیدیوں کو میں رہا کر رہا ہوں، 2000 کے پیسے میں سلطنت میں جمع کر رہا ہوں۔ دیکھو یہی تو ہے مسلمانوں کی اصل امانت، یہی سو عدل انصاف، یہی تو اصل چیز تھی جس کے لیے ان لوگوں نے آنکھیں بچھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکومتیں ان کے سپرد کی تھی۔ یہ بیوٹیز چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، انصاف ختم، مسلمان کے ہاتھ سے بھی سب سلطنتیں ختم۔ انصاف جب تک تھا اللہ نے حکومتیں دی ہوئی تھی۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو سلطان آزاد کرتے رہے، پھر بھی کچھ بچ رہے۔ ان کی بیویاں آ کے سلطان کے پاس کھڑی ہو گئی، کہا کہ ہم تو اپنا دینے کا رکھتی ہیں، ہمارے شوہروں کا دینے کا کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے خاطر ان کو معاف کر دیں، آپ کی فیاضی بڑی مشہور ہے۔ تو جتنی عورتیں آئی ہوئی تھی سب کے شوہروں کو انہوں نے کہا کہ جتنے ان لوگوں کے شوہر یہاں پر موجود ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ سب کھڑے ہوئے تو کہا کہ سب جائیں، ان کے جنہوں نے مانگا ان کے لیے میں نے فری کر دیا، تم لوگوں کو چلے جاؤ، تم ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس طرح فیاضی کا ایسا عام سلوک کیا کہ عیسائیوں کے آنسو نکل گئے۔ حالانکہ جب انہوں نے کیپچر کیا 88 سال پہلے، 80 پر 8 سال پہلے مسلمانوں کے اتنا خون بہا، ٹخنوں تک خون تھا، لیکن وہی واپس لیا 80 پر 8 سال پہلے۔ 80 پر 8 سال ان کے ہاتھوں میں رہا، کن کے ہاتھوں میں؟ عیسائیوں کے ہاتھوں میں۔ 80 پر 8 سال بعد یعنی 1099 to 1187 میں جب واپس ملا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیاضی کا ایسا چشمہ بہایا کہ سب خوش ہو کے نکل گئے۔ پھر انہوں نے پاک کروایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ طہارت ایسی کرو، ایسی صفائی کرو کہ چمکتا بن جائے بیت المقدس۔ اور اتفاق سے اس وقت ابھی زمین وہ ممبر نہیں تھا جو ممبر وہ ساتھ لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا خطبہ تو میں دے ہی دوں گا، اس کے لیے اس وقت کے سب سے اہم ترین مقام پر جو قضا پہ تھے ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے سب سے پہلا خطبہ عربی میں ایسی فصاحت و بلاغت کا دیا کہ لوگ کئی گھنٹوں تک روتے رہے۔ پھر نماز پڑھی گئی، پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد وہ ممبر بھی لے آ کے فٹ کیا جو نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے ممبر بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر خطبہ دیا، پھر اس کے بعد پورا کنٹرول اپنے کنٹرول میں کیا، اور اس کے بعد سے لے کر 1948 تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اور 1948 to 2023 75 ایئرس ہو چکے ہیں، ابھی تک انہی کے قبضے میں ہے، لیکن وہ مدت پوری نہیں ہوئی جو 88 سال 80 پر 8 سال جب ماضی میں رہا۔ ہو سکتا ہے آج بھی 80 پر 8 سال بنتے بنتے اللہ پھر دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں دے دے، لیکن شرط یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، درگاہوں کو مٹاؤ، مسجدوں کو بناؤ۔ میرا آندولن ہے، یہی میرا آندولن ہے۔ کیا کیا آندولن کرتے ہیں؟ میرا ایک ہی آندولن ہے، مسجدوں کو آباد کرو، درگاہوں کو مٹاؤ، بولو، سب بولو، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو۔ کیوں نہیں بولتے ہیں ہم؟ فساد تو یہی جڑ ہے۔ اگر درگاہیں مٹ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے تو ان شرک کے اڈوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس کے بعد سلطان صرف اور صرف 6 سال رہ سکے، کیونکہ زندگی کا ایم ختم ہو گیا۔ اب تو چاہتے بھی یہی تھے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، بس 6 سال 1187 میں اور 93 میں وفات، ادھر کے 3 ادھر کے 3، 6 سال۔ اور خاص دعائیں کرتے رہتے تھے، بیمار پڑے، بخار آتی جاتی تھی، جب بھی ہوش آتا تو دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ جو کام تھا میرا وہ تو نے لے لیا، بس اچھی موت دے۔ پوری زندگی گھوڑے پہ کئیوں کو تہ تیغ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا، لیکن شہید نہیں کہلایا، اپنے بستر پہ طبعی موت مرا، جیسے خالد بن الولید بھی اپنے بستر پہ طبعی موت ہوئے۔
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.